اور بیچ کے پروگرام کو ختم کرتے ہوئے محترم مہمان خصوصی جناب شیخ فیض احمد صاحب سید کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے فائدہ پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد کھانا بھی ہو گیا ہے اور کچھ آرام بھی کر لیا ہے، یا پہلے آرام کیا پھر کھانا کھایا؟ کیا ہوا؟ اچھا، پہلے کھانا پھر آرام، پھر صحیح ترتیب ہوئی، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، چلیے ابھی جو ٹاپک تھا ہمارا، جو عنوان صبح سے یہ متعلق اس سے ریلیٹڈ ایشو تھا، اور وہ تھا کہ گمراہی کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ صبح کے سیشن میں نوجوان، ان کی جوانی کی اہمیت، اور اس کے بعد کیا کارنامے یا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا فیلڈس ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں، اس میں مختصر 3 شعبے ہم نے دیکھے اور اس تعلق سے کچھ تفصیلات رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اب انشاءاللہ عزیز جو ہے چند باتیں گمراہیوں کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے، تاکہ اگر گمراہی کیا ہو پتہ ہو تو پھر کام کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا آدمی کے لیے، ورنہ ہوتا یہ کہ شیطان، جیسا میں نے صبح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ خاص طور سے نوجوانوں کو جو ہے فیلڈ میں آگے نہیں آنے دیں گا، مختلف قسم سے وہ بہکائیں گا، اور مختلف اس کی اپنی ترکیبیں رہتی، یاد رکھیے، اور وہ سب سے ایکسپیرینسڈ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو وہ قیامت تک، ٹھیک ہے، اس کو زندہ رہنے کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو وہ بہت ایکسپیرینس ہے، تو ہر دور ہر زمانے میں اس کے حربے الگ ہوتے ہیں، چالیں ہوتی، تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کر دے۔ نوجوان ایک بار گمراہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے باقی کام آسان ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا چند گمراہیوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ان گمراہیوں کو ہم سمجھیں اور اپنے نفس سے، اپنے ماحول سے، اپنے سماج سے، اپنے آپ سے، اپنے اطراف میں اگر آپ پاتے ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کو آج کے دور میں گمراہ کر کے کتاب و سنت سے بھی، دین اور دنیا دونوں سے بھی جو ہے اس نے بہکا دیا ہے، وہ ہے کھیل اور کود۔ ایسا کھیل کود جو جسمانی کوئی کسرت بھی نہیں دیتا آپ کو، ایسا کھیل کود جو غلط راستے کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے کھیل کود ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر لوگ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں انتظار کر کے کہ فیصلہ نظر آئیں گا، اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا، کبھی وہ جو ہے معاملہ برابری پہ رہ رہا، یا کبھی اپنا بی پی بڑھا لے رہا آدمی اس کو دیکھنے کے چکر میں، یا مختلف چیزیں۔ ایسا کوئی کھیل جس میں کثرت ہو، تھوڑا وقت میں کھیل ہو جائے تو بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جسمانی کثرت کے اسلام اجازت دیتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے کھیل کود جو جسم کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، آپ صرف بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیا ہے اور بس کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت سی بار نوجوانوں کو کھیل کود نے برباد کر دیا۔ نوجوان کھیل کود کے چکر میں جاتے ہیں، تھوڑا بہت کھیلیے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام منع نہیں کرتا، یہ جسمانی کثرت ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن اتنا کھیل کود میں لگ جاتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے برباد کر دیتے ہیں، نمازوں کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے ضائع ہو رہے، چونکہ کھیلے اور میں اس میں میچ کھیل رہا ہوں اور فلاں کھیل رہا ہوں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کھیل کود ڈسٹریکشن، مطلب دین سے دوری کی وجہ بن جائے۔ ایک لمٹ میں آپ کسی بھی چیز کو رکھیے، اس لیے کہ ہر چیز حد سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھانا اچھی بات ہے، لیکن زیادہ کھانا پیٹ کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز لمٹ میں ہو تو یہ اچھی ہے، اس کی حد سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کھیل کود ہونا چاہیے، لیکن کھیل کود میں زندگی غرق کرنا یہ درست نہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے نوجوان اپنے زندگی کو فحاشی میں برباد کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے دور کا ایک عجیب یا ایک بہت ہی خطرناک گمراہی ہے، فحاشی جس کو بولتے ہیں، فحش عام ہو چکی ہے۔ وہ فحش جن کو لوگ کرنے اور دیکھنے کے لیے پہلے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ چیز نہیں دیکھ پاتے یا حاصل نہیں کر پاتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ 10 روپے کی موبائل ریچارج پر اور فری وائی فائی جو مل جاتا ہے کبھی کبھار اس کے استعمال پر انسان اسی فحاشی کو، اسی گندگی کو، اسی برائی کو بہت نزدیکی سے، بہت آسانی سے دیکھ کر اور حاصل کر رہا ہے۔ اور بالخصوص چونکہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سمجھ رہے ہیں
یا تو کچھ لوگ خود اس میں پریشان ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر وہ پریشان ہے کہ بچہ، یہ نوجوان کہاں نسلیں جا رہی ہے، اور اپنی جسم، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی، اپنی تمام چیزوں کو وہ برباد کر دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور جس کی مجھے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورنوگرافی جس کو بولتے ہیں، وہ فحش جو آج کل بہت آسانی سے آ جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اینڈرائڈ ہینڈ سیٹس آپ کے یا جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت آسانی سے انسان دیکھ لیتا ہے، اور نوجوان نسل اس میں برباد ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ تو چونکہ میرا خطاب نوجوانوں سے، ذمہ داروں سے نہیں ہے، بڑوں سے نہیں ہے، آپ کو خود اس چیز سے اپنی نفس کو بچانا ہے، پاک باز رکھنا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کے جو خطرے اور نقصانات میں دیکھ رہا ہوں، اور جتنے سوالات ہمارے پاس ادارے پر آتے ہیں، اور جو لوگ والدین جو اس چیز سے پریشان ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ ماشاء اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں آج کے دور میں وہ نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار ہے جو اپنی نظروں کو بس نیچے رکھتا ہو، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حالات اس طرح سے ہے کہ راستے میں تو نظریں نیچی ہو جاتی ہے، لیکن ہینڈ سیٹ پہ نظریں نیچی نہیں ہوتی ہے۔ نظریں نیچی کا مطلب یہی تھوڑی ہے کہ کوئی خاتون سامنے سے جائے تو نظریں نیچی کر لے۔ نظر نیچی کا معنی یہ ہے کہ ہر برائی اور فحش سے ایک مومن اپنی نظروں کو، ایک مسلمان نیچی رکھے۔ لیکن نوجوانوں کو آج دیکھا جاتا ہے یہ فحاشی نے برباد کر دیا، یاد رکھیے، میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ پورا سماج اس سے مفلوج بولتے ہیں نا، پیرالائزڈ ہو چکا ہے، لکھواں مار چکا ہے سماج کو، اور نوجوان نسل یہ حال ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے اوپر یہ لاگو کر کے دیکھیے، اگر آدھا گھنٹہ آپ اپنے ہینڈ سیٹ کے سے الگ نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ آپ کا ہینڈ سیٹ آپ کے پاس نہ ہو اور آپ پریشان ہو جاتے کہ کہاں ہے میرا ہینڈ سیٹ، لاؤ فلاں، تو آپ بیمار ہیں۔ اس کا مطلب اس لیے کہ آپ کو ایک فوبیا ہے، اس کے بغیر آپ کی اب زندگی نہیں گزر رہی، یاد رکھیے۔ آپ ایڈکٹ ہو چکے، آپ کو نشے کے جیسا اثر کر رہا ہے آپ کا ہینڈ سیٹ، چونکہ آپ اتنا غرق کر چکے۔ تھوڑا بہت استعمال بالکل درست ہے، لیکن اس حد تک استعمال کہ آدمی اسی میں غرق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ بازو ایک دوست ہے میرا، اسکول میں ساتھ پڑھے، کالج ساتھ، بازو آیا ہوا ہے، اور نہیں رک ذرا، میں امریکہ میں ایک سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بازو بیچارہ آ کے کھڑا، اور امریکہ میں جس کو دیکھا نہیں، جس سے کبھی ملے نہیں، اس کو آپ جواب دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ رشتوں کو خراب کر دے رہا ہے، اور بہت سارے مسائل، اور فحاشی اس کا سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو شیطان نوجوانوں کو فحاشی میں لے جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو اس کی عادت لگ چکی ہے، وہ اس کو چھوڑے، اپنی نفس سے دور کرے، اور دیگر نوجوان اس کے تعلق سے ایسی چیزیں تیار کرے تاکہ ہمارے ایسے بھائی جو اس میں کہیں پڑ گئے ہو، ان کو یہ عادت اور لت لگ چکی ہو، ان کو کیسے اس گڑھے سے نکالا جائے، اس کی مدد کرے۔ یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نسلیں اس میں خراب ہو رہی۔ یاد رکھیے صحت، توانائی انسان اور نوجوان برباد کر لینے اس چکر کے اندر، اور نوجوانی کیا، اس سے تو سارا سماج جو ہے پریشان ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سے مرد اور عورتیں کوئی نہیں بچے، یاد رکھیے، کوئی نہیں بچے اس سے، نہ سماج کے کوئی نوجوان لڑکے بچے، نہ سماج کی کوئی نوجوان لڑکیاں بچی، یاد رکھیے۔ تو اس چیز میں بہت زیادہ نظم اور ضبط ہو آپ کا کہ ہم فحاشی سے اپنی نفس کو بچائیں، چونکہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تیسری چیز جو ہے بدکاریاں اور زنا کا عام ہونا، یاد رکھیے، وہ نتیجہ ہے اسی نظروں کی حفاظت نہ کرنے کا کہ گناہ، زنا اور بدکاریاں، یاد رکھیے، عام ہو چکی ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں ہمارے سماج میں نہیں ہوتا، ایک الگ بات ہے، لیکن انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں شیطان نے پوری دنیا کا فیشن ایک کر دیا ہے، پوری دنیا کی خواہشات ایک ہے، ان کی چاہتیں ایک ہے، ان کی لذت ایک ہے، ان کی محبتیں ایک ہے، وہ جو چیز کو پسند کرتے ایک ہے، جس کو ناپسند کرتے ایک ہو چکی ہے۔ دنیا کا پورا فیشن ایک ہو چکا ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور اس فحاشی کا نتیجہ انٹرنیٹ کے ذریعے آتی ہے، نتیجتاً زنا اور اسی طرح بدکاریاں، یاد رکھیں، بد فعلیاں، چاہے مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یہ بالکل عام ہو چکی ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنی نفس کو بچائے، اور چاہیے کہ جو ہے آگے بڑھ کر دوسرے لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بچائے، ورنہ یہ نوجوانوں کی زندگی بھر برباد کرنے کا ایک بہت بڑا آج کے دور میں سبب ہے۔ اسی طرح چوتھا سبب جس سے نوجوان اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں یا ان کی گمراہی جس سے آتی ہے، وہ یہ ہے منشیات، نشہ، انٹاکسیکیشن۔ اور نشے کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ کچھ 1 سے 2 یا 3 نشے معروف تھے جو لوگ لیا کرتے تھے۔ جدید دور نے، اس کیمیکل ایج نے نشوں کو اتنا عام کر دیا، مختلف قدیم اور جدید جس کو بولیں گے، پرانے جو روایتی نام لیے جاتے ہیں اور جدید جن کو کیمیکل نیم دیے جاتے ہیں، آج کل عام ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ نوجوان جو ہے مختلف نشے اتنی، اور حکومتیں بھی جو ہے اس کو چاہتی ہے کہ عام ہو جائے، وہ بین بھی لگاتی ان چیزوں کو۔ نشے سے مراد ہر بار آپ شراب مت سوچیں کہ ہم تو شراب نہیں پیتے، نشے سے مراد ہر وہ چیز جس کے تعلق سے اس نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ نشے کے حکم میں داخل ہے، یاد رکھیے۔ نہیں میں تو اتنا غصہ کھا جاتا دن بھر میں کچھ نہیں ہوتا، پہلی بار کھائے تو چکر آئے تھے، نشہ ہے اس کا مطلب۔ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، آپ نے فرمایا نشے کے حکم میں داخل ہے وہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے نشے۔ دیکھیے نوجوان جب ہوش میں رہیں گا تو کام کر پائیں گا،
بہت ساری تنظیمیں مسلمان نوجوانوں کو سسٹمیٹیکلی ایک منصوبہ بند طریقے سے نشوں کو فری سپلائی کر کے ان کو برباد کر رہی ہیں. ایک زمانے تک فری دیتے ہیں، پھر چارج کرتے ہیں، پھر چوری چکاری سماج میں عام ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چوری کرتا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نوجوان اپنے نفس کو ہر قسم کے نشے سے دور رکھے، یاد رکھیے. اور انسان انشاءاللہ عزیز اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا تو بہت حد تک بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ عزیز وہ بچ سکتا ہے. یاد رکھیے، ہر وہ چیز نشے جس سے نشہ آتا ہو، جو نشہ ہے، جس کو چاہے نام کچھ بھی دیا جاتا ہو، چاہے قدیم نام ہو، جو روایتی نام ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل نیمز ہوتے ہیں، اگر وہ نشہ ہے، اس کے کھانے سے چکر آتا ہے، اس کی عادت آپ کو برباد کر رہی ہے، اس کے کھائے بغیر آپ کا خون کا دوران صحیح نہیں ہو رہا ہے، پیٹ ہاضمہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کا مطلب اس میں نشہ ہے. اس کا مطلب اس میں نشہ ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بد اخلاقی بہت عام ہو چکی ہے، اور کبھی کبھار نوجوانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. ایک جو اخلاق والا نوجوان ہو تو کئی لوگوں کو متاثر کرتا ہے اپنے اخلاق سے، یاد رکھیے. تو آج نوجوانوں کی بد اخلاقی کا یہ حال ہے، نکڑ و چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، خالی وقت گزارتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو کمنٹس دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کبھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، اور اگر ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم صحیح راستے پہ لائے، صحیح بات بتائے، اس لیے کہ وقت کیسے ضائع کیا جائے، لوگوں کا بہت ٹائم ہے. اور خاص طور سے میں اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا ہوں، جودھپور نے، لیکن راجستھان کے بہت سارے علاقوں میں کئی جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا اگر وہ جوان ہو جاتا ہے، 15 16 18 سال کا ہو جاتا ہے، تو باہر جانے کے چکر میں 2 2 4 4 5 5 سال صرف نکڑ پہ کھڑا ہے، ہینڈ سیٹ موبائل ہاتھ میں، اور کیا ہے، فالتو باتیں چل رہی ہیں. کیوں؟ میرے کو باہر جانا ہے. بھائی جب جائیں گے ابھی کیا کرنا، ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک باہر نہیں جا رہے. کئی جگہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جانا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے ہر نکڑ پہ 4 5 10 لوگ. میں نے کہا یہ نوجوان کیوں بیٹھے، ماشاءاللہ ٹپ ٹاپ کپڑوں کے اندر ہیں، تو ان کے ابا باہر ہے، چچا باہر ہے، تایا باہر ہے، بڑے بھائی باہر ہے. تو اب یہ کیا کر رہے، یہ پڑھتے لکھتے نہیں، بولا ابھی انتظار کر رہے یہ کب جائیں گے، خالی وقت ضائع کر رہے ہیں. اور پھر بد اخلاقیاں ان چوراہوں پہ، نکڑوں پہ ہو رہی ہیں. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں، ایسا منصوبہ بنائے کہ وہ ہمارے بھائی بھی ہم سے نزدیک آئے، اور خود بھی ہم پرہیز کریں کہ کہیں وہاں بیٹھ کر ہم زندگی نہ خراب کریں. اور نکڑ پہ بیٹھنے والوں کے تعلق سے ایک بات کہوں گا، جو میرے والد ہمیشہ مجھے بولتے تھے جب میں چھوٹا تھا، وہ بولتے تھے بیٹا نکڑ پہ جو بیٹھتا ہے نا، چوراہوں پہ بیٹھنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، یہ لوگوں نے نکڑ کی وہ جو چوراہے پہ جو چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، اس کی فرشی گھسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے یہ زندگی کے اندر. اور جب بیٹھتے ہیں نا تو فرشی تھوڑی تھوڑی گھس جاتی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتے، چونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اپنی زندگیوں کو وہاں بیٹھ کر برباد کرنے کی. تو یہ بات آپ بھی یاد رکھ لیجیے، اگر نکڑ میں بیٹھنے کی عادت ہے تو فرشی گھستی نہیں. وہ مثال دیتے تھے مجھے ایسی. تو وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا کہ کچھ نہیں کر پاتا ہے وہ، نہ خود کے لیے کچھ، نہ گھر والوں کے لیے کچھ، اور سماج کے لیے تو ایک دور کی بات ہے. تو ہم خود بچیں، اور اگر ہمارے اطراف میں ایسے نوجوان ہیں تو کچھ نہ کچھ منصوبہ ہو، پروگرامس ہو آپ لوگوں کے پاس کہ کس طرح سے کچھ ذکر و اذکار سکھانے کا نظم، سورہ سکھانے کا نظم، نماز صحیح کرنے کا نظم، طہارت کے مسائل سیکھنے کا نظم، کچھ نہ کچھ پروجیکٹس اور پروگرامس آپ کے پاس ہو کہ آپ لوگوں کو بھی انگیج، جس کو بولیں گے جو ہے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ مصروف رکھیں، اور خود بھی آپ جو ہے ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کا بھاگ کر جانا اور لڑکوں کا بھگا کر لانا. یہ بھی ایک نوجوانوں کی ایک بگاڑ اور گمراہی کی بہت وجہ ہے، چونکہ اس میں جو وقت وہ ضائع کرتا ہے نا، افیئر چلتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، بھاگ کر جاتے ہیں، پولیس کیس ہوتا ہے، اور ساری زندگی کے 4 5 10 سال اس میں لگ جاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ نوجوان ایک اخلاق ہو. ایک ظاہر سی بات ہے ہم ایک مسلمان نوجوان کی بات کریں تو وہ ایسے کسی جرم کے اندر شامل نہ ہو جس کے اندر شریعت کے احکام بھی ٹوٹتے ہیں اور قانونی احکام بھی جو ہے کہیں زمین جو ہے جس کو کہیں گے لا آف دی لینڈ بھی جو اس کے اندر ٹوٹتا ہے. اس کا خیال رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جرائم میں بہت سارے نوجوان جو ملوث ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جرائم. تو ہم خود اس سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. اگر ہم پاتے ہیں ہمارے کوئی ساتھی کوئی جرم کے اندر، مسلمان بھائی ہو، جماعتی بھائی ہو ہمارا، تو اس کو بچا، اور انسانیت کے ناطے بھی اگر کوشش ہو سکے تو ہم ضرور اس کے لیے کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان اپنا اکثر وقت اور پیسہ فیشن پرستی میں برباد کرتے ہیں. فیشن پرستی سمجھتے نا کہ اب یہ ہینڈ سیٹ آ گیا تو اب یہ کیسا چلیں گا، پرانا والا نیا لینا پڑیں گا نا. ابا چونکہ باہر ہے تو کیسے پتہ چلیں گا ابا باہر ہے، تو بولیں گے ارے اتنا پرانا آئی فون 6 آ گیا اور اب تک آئی فون 4 یوز کرے، اپڈیٹ تو ہونا پڑے گا نا. پڑوسی نے لے لیا تو میرا ہینڈ سیٹ کیسے اپڈیٹ نہیں ہوگا. سمجھ رہا؟ فیشن پرستی مطلب ہر وہ جدید چیز جو آئے وہ مجھے لینا ہے، ہر وہ چیز جو لوگ پہنے مجھے پہننا ہے. اللہ نے دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے، لیکن کسی کو بتانے کے لیے مت کیجئے. جس میں کہتا ہوں امت مسلمہ کا 60 سے 70% پیسہ جو حلال کماتے ہیں، حرام والوں کے حلال کماتے ہیں، صرف فیشن پرستی میں جاتا ہے. کپڑا کیسا ہو،
ہینڈ سیٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو. اور کچھ لوگوں کو تو اللہ رحم کرے حال یہ ہے کہ ہینڈ سیٹ کا اگر اسکرین سیور بھی بدلنا ہے تو آتا نہیں ہے، لیکن 70,000 کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہے. کیوں؟ اسٹیٹس ہے نا. وہ ہینڈ سیٹ استعمال نہیں آتا، وہ ایک اگلی بات ہے، دیکھا جائے گا وہ کیا ہے، لیکن اسٹیٹس ہے نا. وہ جیب میں نہیں رہیں گا تو لوگ کیسے بولیں گے تو سیٹ صاحب جو ہے بہت ہی وہ دکھ رہے، غریب دکھ رہے. تو فیشن مطلب ہم صرف لوگوں کو بتانے، اسٹیٹس کو مینٹین کرنے. اور نوجوان اپنی زندگیاں، اور جو حلال بھی کماتے ہیں نا، کچھ لوگ جلدی کم عمروں میں کمانا شروع کرتے ہیں، ساری چیزیں اس میں لگا رہے. 4,000 کا جوتا ہو، 5,000 کی پینٹ ہو، 2,000 کا شرٹ ہو، 50,000 کا گوگل کا وہ ہو، 50,000 کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہو، اور 1 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ کے چلاتا تو ہاں یہ اپ ٹو ڈیٹ انسان دکھ رہا. ٹھیک ہے، باقی ارے وہ تو بہت غریب دکھ رہا، اس کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، وہ فلاں ہے اور یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو فیشن کے چکر میں مت جائیے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ایسے صحابہ کے واقعات موجود ہیں جو اسلام سے پہلے اس زمانے کے سب سے ہائیسٹ لیول آف فیشن وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ اگر مدینے میں کسی نے اسلام کو پہنچایا اور مدینے کے لوگوں کو اور آس پاس کی قبائل کے اسلام قبول کرنے کا اگر شرع کسی کو، اگر جس کو بولیں گے ہم، اگر کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ یہ تھے وہ صحابی، تو وہ تھے مصعب بن عمیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آنے سے پہلے یہ آ کر اپنا کام شروع کر چکے تھے. کئی قبائل اور بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مدینے کے بہت مالدار انسان تھے، اپنی والدہ کے بہت لاڑکے تھے، اور روز ایک نیا کپڑا پہنتے، ایک بار پہنتے دوسری بار نہ پہنتے. اور مصعب گلی سے گزرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب گزرے ہیں، اس لیے کہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے کہ پوری گلی معطر ہو جاتی. لیکن اسلام کے بعد یہی مصعب جب مدینہ گئے تو اتنا کم پہننے کو ہوتا تھا کہ ٹاٹ کے جو ہے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور سینے کے لیے دھاگا وہ نہ ہوتا تو اس میں کانٹے، بڑے بڑے کانٹے ہوتے تھے، وہ کانٹے لگا لیا کرتے تھے. اور جب آپ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ اللہ کے رسول مصعب شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جسم پورا ڈھک سکے. تو سر ڈھکتے ہیں تو چادر چھوٹی تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے، تو کہا سر ڈھک دو، پیر کھلے چھوڑ دو. تو مصعب بن عمیر نوجوانوں کے لیے جو خاص طور سے ناز و نخرے میں پڑے، میں کہتا ہوں آپ کا یہ مال و دولت بہت جگہ ہے جہاں آپ لگا سکتے ہیں. لوگ مسجد اور مدرسوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں نا، یہ چندے جمع کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے مسجد مدرسے چندوں پہ نہیں، ہمارے پیسوں پہ ہم نے کھڑے کرنا چاہیے، یاد رکھیے. آپ بولیں گے بھائی اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، 1 کروڑ روپے کی مسجد ہے کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو صرف ایک ادھارن، ایک مثال دوں گا نا تو آپ بولیں گے یار یہ تو بالکل ممکن چیز ہے، اس کو چند افراد بنا سکتے ہیں کروڑوں کے ایسٹس. کیسے میں بتاؤں آپ کو؟ اگر آپ کے جودھپور شہر کے اندر مسلمان آبادی 3 لاکھ کے اگر قریب ہو یا 4 لاکھ بھی ہو، تو 1 لاکھ ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے 25%. اگر ایک کے شادی میں کم از کم بھی 1 لاکھ روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجئے، یہ ٹریلینز میں حساب جاتا ہے، بلینز میں نہیں، ٹریلینز. سمجھ آپ؟ اربوں کے بعد ایک آتا نا کھربوں، وہاں جاتا ہے حساب. شادیوں میں کھربوں خرچ کرتے ہیں ہم. یہ مسجد مدرسوں کا کیا ایسٹ ہے، یہ کچھ کروڑوں کے ہی. یہ چونکہ ہم نے ترجیحات، وہ ہے نا ترجیحات، فیشن شادی میں دکھاوا ہونا نا، فیشن سر چیز دکھاوے کے لیے. شادی ہو تو یہ ناز کی، کھانا ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا، گاڑی ہو تو یہ صحابی تھے دیکھو سب کچھ قربان کر دیا. ان کا پورا پیسہ ایک صحیح کام کے لیے لگا، اس لیے کہ یہ موت سے پہلے اپنی ایک زندگی بنا لینا چاہتے تھے، ایک زندگی جو آنے والی تھی، اور اس کے لیے سب کچھ کر دیا. کہ مصعب کو دیکھیے آپ شہید ہوئے تو ایک عام زبان میں کہوں تو پورا کفن بھی نہیں ملا، لیکن آخرت میں ظاہر سی بات ہے ان کے اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے درجے ہیں، بہت بڑے بڑے مقامات. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھیے. ایک نوجوان کی مثال دیتا ہوں. ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کا رول یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے ایک نوجوان کو اپنا حاکم امیر اپوائنٹ کر لیتے، پھر وہ جو کہتا اس کی اطاعت کرتے، جو کہا یہ کر لو وہ کر لو، اس سے شادی کرا دو، جو بولتا وہ کرتے. لیکن 1 سال بعد اس کو اپنے ٹاپو سے لے جا کے ایک جگہ چھوڑ کر آ جاتے. ان کا یہ رول تھا، ان کے قبیلے کا طریقہ تھا. ہوا یہ کہ کئی لوگ آتے، جب 1 سال کے لیے ان کو حکومت ملتی تو سب کچھ کروا لیتے، یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو، سب کروا لیتے. 1 سال بعد کہاں جاتے کسی کو بھی نہیں پتا. ایک مرتبہ ایک ہوشیار نوجوان کی باری آئی. جب اس کو حاکم منایا گیا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے وہاں لے کے چلو جہاں تم 1 سال بعد لوگوں کو چھوڑتے ہو. شرط یہ ہے کہ جب 1 سال تک وہ جو بولیں گا اس کی بات سننا ہے. اس کو جزیرے پہ لے گئے جو دوسرا تھا. جب اس جزیرے پہ وہ گیا تو وہاں لاشیں بچھی پڑی تھی، کہیں جو اس سے پہلے لوگ 1 سال آ کر گئے، زندہ کوئی نہیں تھا، چونکہ غیر آباد جنگلی جانوروں کا جزیرہ تھا. اس نے کہا چونکہ 1 سال تک میں تمہارا بادشاہ ہوں، سب سے پہلے اس جزیرے کو صاف کیا جائے، گارڈنز بنایا جائے، محل تیار کیا جائے، باغات بنایا جائے، نہریں بنائی جائے. سب کر لیا. جب 1 سال بعد ہوا تو اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیا اس جزیرے پہ جہاں اس کو جانا تھا.
تو بتائیے پہلے والے نوجوان زیادہ عقل مند تھے جو 1 سال فائدہ اٹھا کے باقی پوری زندگی برباد کرے، تو یہ نوجوان ہوشیار تھا جس نے 1 سال وہاں بادشاہ رہتے ہوئے وہ چیز کو تیار کر لیا جہاں اس کو جانا تھا۔ دوسرا نوجوان ہوشیار ہے نا، تو میں بھی وہی کہوں گا آخرت کی تیاری پہلے ہو جائے اس دوسرے نوجوان کی جیسی، جانا جہاں ہے اس کو ڈیسٹینیشن بنا جائے۔ آخرت دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر جائیں گی، بغیر چیزوں کی گزر جائیں گی، بغیر مال کی بھی گزر سکتی ہے، یاد رکھیے، لیکن اصل چیز ہے بغیر اعمال کی نہیں گزر سکتی، نہ یہی دنیا نہ آنے والی دنیا۔ تو نوجوان اس پہ غور کرے، تو اگر آپ اپنے فیشن کو ہی کنٹرول کر لیں نا تو بہت سارا روپیہ پیسہ بچا کر کچھ دینی اور فلاحی کام ہم کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، لائبریریز قائم ہو سکتی ہے اور بہت سارے کام۔ تو بہت سارے نوجوان اس گمراہی میں پڑے ہیں۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں فیشن پرستی کے علاوہ نوجوانوں کو جو ایک چیز کھائی جا رہی ہے دیمک کی جیسے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ سستی اور کاہلی۔ راتوں کو جاگنا جینے کا طریقہ، صبح دیر تک سونا جینے کا طریقہ۔ جیسا فجر سے پہلے لوگ بولتے اٹھتے کا، تو ہمیں نوجوان سے پوچھنا پڑتا ظہر سے پہلے اٹھ جاتے، بولتا ظہر تک اٹھ کے کچھ تھوڑا تیار ہو ہی جاتا میں، اور پھر تھوڑا عصر تک فریش ہوتا، پھر تھوڑا تو مغرب کے بعد پھر شیر بن کے جو ہے مارکیٹ میں نکلتا میں، تو پھر رات میں 2-3 بجے وہ سونے کا کوئی ٹائم نہیں اپنا پکا فکس رہتا، فجر سے پہلے کبھی ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی زندگی ہے، سستی اور کاہلی۔ والدین کا سرپرستوں کا حال ہے، کام کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کا بڑھاپا ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، جسم ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، لیکن نوجوان کی سستی اور کاہلیاں کم نہیں ہو رہی۔ اس قسم کی عجیب و غریب سستی اور کاہلی، ذہنی سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ اگر ہم اٹھنے لگے نا، اور میں نوجوان سے کہوں گا اگر آپ عشاء کے بعد سونے کی عادت ڈال لیں بنا کوئی شرعی عذر کے، نہ جاگے، اور فجر کے بعد سے اٹھ کر کالج اسکول اگر آپ جاتے بھی ہیں تو 9 بجے اگر کالج اور اسکول یا بزنس یا جاب ہے آپ کا، تو آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوتے دینی مطالعہ کرنے کے لیے۔ چلیے دینی مطالعہ نہیں کرنا ہے آپ کو تو اپنے بزنس کا آپ کچھ پلاننگ کی، چلیے وہ بھی نہیں کرنا آپ کو، دنیا کے لیے کچھ فائدے مند علم حاصل کیجیے، لیکن وہ سونے کا سسٹم، راتوں میں جاگنے کا سسٹم کو ختم کر دیجیے، یاد رکھیے۔ صبح اٹھیے فجر کے بعد، دیکھیے آپ بہت ساری تیاریاں کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کا وقت بڑا اہم ہے، یاد رکھیے بہت اہم ہے آپ کا وقت، اس لیے کہ اگر آپ وقت دیں گے نا تو بہت سارے کام، چونکہ میں جانتا ہوں 10ویں سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک 5 سے 7 سال تک نوجوانوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، کالج کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے، والدین کچھ نہیں بولتے، بچہ پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس وقت میں خالی فجر کے بعد سے ٹائم نکال لیجیے، بیت المال قائم کریں گے، فلاں کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، بیٹھ کے دینی درس کریں گے، کسی سے علم سیکھیں گے، تجوید کا علم سیکھیں گے، تفسیر سیکھیں گے، حدیث سیکھیں، کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر اپنی تجارت کالج اسکول جانے سے پہلے 9 بجے تک۔ نہیں میرا تو صبح 7 بجے سے معاملہ ہے، تو 6 بجے آ جاتے ہوں گے آپ گھر، 6 یا 7 بجے آنے کے بعد رات سونے سے پہلے، نہیں وہ سونے سے پہلے تو دوستوں کا حق ادا کرنا پڑتا نا، نکڑ پہ جا کے ہوٹل پہ جا کے، وہ کیسا چھوٹے گا؟ تو وہ دوستوں کا حق چھوڑ دیجئے، ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس سیکھنے کے بعد ہم لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری بات بھی سنیں گے۔ تو یاد رکھیے کچھ نہ کچھ ہم کو قربانی دینی ہوں گی، یاد رکھیے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ دین کا کام کروں گا، میری والدہ سے میں نے ڈسکس کیا، والد صاحب میرے باہر تھے کہ میں اب کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ مشورہ دیجیے، اور وہ مجھے ہمیشہ مشورہ دیتی رہتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے ایک کام کیجیے، آپ کے دوستوں کو پورے چھوڑ دیجیے، بولے آپ جن میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھے ہوئے دوست ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ نے مال و دولت دی تو لوگ چپکے رہتے تھے، تو اتنے دنوں سے میں نے ساتھ رکھا ہوں، آپ ساتھ کا چھوڑ دو۔ کہا پھر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، چھوڑ دو۔ تو جب میں نے گریجویشن کیا تو میں نے سارے دوستوں کو چھوڑ دیا، سب نے الزام لگایا، چونکہ ان پہ میں خرچ کرتا تھا، ساتھ رہتا تھا، ٹھیک، سب نے الزام لگایا کہ مال و دولت آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نئے دوست مل گئے، چونکہ میرا کالج ہی بدل گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پوری برائیوں سے میں اپنے آپ کو بچا لے گیا، چونکہ وہ میرے دوست نہیں تھے۔ نئے دوست جو بنے وہ بہت چنندہ لوگ تھے، جس میں سے 2-3 لوگ تھے، انہی سے میں نے دوستی کی پھر، اور انہی کے ساتھ رہا۔ اور پھر پہلے سال ہی جب میں نے پرانی دوستی کو ترک کیا، پہلے سال ہی میں نے اسلامک ریسرچ سینٹر کی بنیاد ڈالی 2001 میں۔ 2000 میں گریجویٹ ہوا، اور پھر میں نے سب کی دوستی چھوڑ دی اور IRC کی بنیاد ڈالی، کیونکہ اب میں فری تھا، میرا ذہن ایک سوئی کے ساتھ 2 ہی چیز میں تھا، یا تو میری پڑھائی یا تو میرا دینی کام کچھ نہ کچھ، اور میں اس میں دل جوئی کے ساتھ لگ گیا۔ 2003، 4، 5 آتے تھے، پھر وہ پرانے دوست آنا شروع ہو گئے، اب وہ کتاب و سنت کے حامل ہو کے میرے پاس آ رہے تھے، اور 5، 6، 7 آج الحمدللہ جتنے میرے دوست ہیں میں جن کو یاد کرتا ہوں سب قرآن حدیث کے ماننے والے، سب کے سب، چونکہ وہ سمجھ گئے تھے میں نے ان سے دوستی کیوں چھوڑا تھا، چونکہ مجھے کچھ کرنا تھا۔ نہیں یار دوست تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ برے دوست، اچھے نہیں بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، برے دوست، اس لیے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، یاد رکھیے، سستی کاہلی چھوڑ کر اپنے وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے، ہر گھڑی کو صحیح جگہ لگانے کا پلان کر لینا، تو ایک دن میں بھی آپ بہت سارے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، یاد رکھیے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی کوششوں میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔
بہت کم وقت میں، بہت کم مال میں، بہت کم چیزوں میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنے کی۔ تو چند نوجوان بھی یہ ٹھان لے کہ ہم کو کچھ کر دکھانا، یاد رکھیے، اور ایک عزم ہو، رائٹ کائنڈ آف ان کو گائیڈنس ہو، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے ذمہ داران سرپرست ہیں، آپ لیجیے ان سے رہنمائی، گائیڈنس، تو آپ دیکھیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت صلاحیت آپ لوگوں میں ہے، بہت پوٹینشیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوجوان اپنی زندگیوں کو گانے بجانے اور موسیقی میں برباد کر رہے ہیں۔ باہر ہے تو کان میں وہ ہینڈ فری لگا ہوا ہے، کار میں ہے تو کار میں کچھ چاہیے، لیپ ٹاپ ہے تو اس میں بھی کچھ بجنے والا چاہیے، ڈیسک ٹاپ ہے تو اس میں بھی کچھ سننا ہے۔ موسیقی، یاد رکھیے موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ موسیقی، یہ گانے بجانے کے آلات دل میں منافقت، نفاق پیدا کرتا ہے، اور واقع میں وہ دھیرے دھیرے انسان کو دین سے، شریعت سے، فرائض سے، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو حق سے بھی ہٹ گئے، حق سے سیدھا۔ ایک صاحب تھے، ان میں ساری اچھائیں تھیں لیکن گانا نہیں چھوڑتا تھا، میوزک نہیں چھوڑتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان چھوڑ کے بیرون میں جاب کے لیے گئے، گانوں میں لگ گئے، پکچر والی صحبت مل گئی، پکچر والے لوگ مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ فیس بک پر پروفائل دیکھے تو جانے سے پہلے ماشاءاللہ داڑھی تھی، اب بغیر داڑھی کے پہچاننا بھی ناممکن ہے۔ موسیقی چھوڑیے اس لیے کہ اپنے نفس پہ قابو پائیے، یاد رکھیے قابو پائیے، بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے موسیقی کے علاوہ جو چیز ہمیں برباد کری ہے وہ ٹائم پاس والا ایک مادہ جو بیچ میں لے لیا ہوں، نکڑ پہ، چوراہوں پر، کمان میں، کوئی جھاڑ ہے، کوئی کھیت ہے، جا کر ٹائم پاس خالی بیٹھ کر کیا چل رہا تمہارے گلی میں، کیا چل رہا ہماری گلی میں، پڑوسی کیا کر رہا، اس نے کیا کر رہا، اس نے کیا کر رہا، خام و خواہ کی ڈسکشن۔ ایک تو لایانی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فالتو باتیں۔ دوسرا غیبت بھی ہوتی، کبھی اس میں چغلیاں ہوتی ہیں، کبھی جھوٹ ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ٹائم پاس نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرے، اس لیے کہ آپ کو صبح اٹھ کر تلاوت قرآن ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن ہے، اسکول، کالج، بزنس، تجارت پہ جانا ہے، اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو آپ کو خدمت خلق کے نام پر اور دیگر چیزیں آپ کو انجام دینا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جو نوجوانوں کا بہت سارا وقت برباد کرتی ہے اور گمراہی کی وجہ ہے، وہ ہے آج کے انٹرنیٹ دور کا غلط استعمال، جس میں خاص طور سے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس، فیس بک کے یوزرز کا تو یہ حال ہے کہ رات میں 4 بجے کمنٹ کیجیے آپ، چونکہ میں سفر کرتا ہوں تو کبھی ایسا سفر ہوتا ہے کہ وہاں تو دن ہے لیکن یہاں رات ہوتی ہے ہندوستان میں۔ 2 بجے کو اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا، پروگرام یہاں ہے، پروگرام یہاں اتنے بجے، جو لوگ آنا ہے رجسٹریشن کرا لے، تو رات کے 4 بجے لائکس آتے اس پہ۔ اب پریشانی ہے کہ ہندوستان میں نہیں، رات کے 4 بجے کیا کر رہا؟ تو ایک بار ایک شخص سے میں نے پوچھا، یار تم رات میں 2:30 3 بجے لائکس کرتے ہو، جبکہ میں جس علاقے میں وہاں ابھی رات کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اور تم لائک کیسا کرتے ہو؟ تو بولے میں نے نوٹیفیکیشن پورے چالو رکھا، بولے جیسے ہی آپ کا نوٹیفیکیشن آتا میں نیند میں سے اٹھتا، لائک دباتا، پھر سو جاتا۔ مطلب اتنا اٹینٹیو ہے کہ رات بھر اس کے وہ کچھ خاص لوگوں کے نوٹیفیکیشن آواز کرتے، وہ اٹھ کے جواب دیتا اور سو جاتا۔ تو کوئی رات کی نیند نہیں ہوتی تو صبح یہ کیا تجارت کریں گا اور کیا پڑھیں گا اور اس کے کس چیز میں دل لگیں گا؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ فیس بک، سوشل، مطلب اتنا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، چونکہ انٹرنیٹ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ انٹرنیٹ ایک بازار ہے، وہاں کوئی بھی چیز رکھی پروڈکٹ بکتا ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کیا بیچتے ہیں آپ اس کے اندر، تو صحیح استعمال کیجیے اس کا۔ پھر یہ نہیں کہ آپ رات بھر دن بھر، اس لیے میں نے کہا جو آدمی ہینڈ سیٹ سے آدھا گھنٹہ دور رہے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب بیمار ہے وہ۔ تو فیس بک، ٹھیک ہے، پھر محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں، ٹھیک ہے، عورتیں آ رہی ہیں، لڑکیوں سے بات چیت چل رہی ہے دین کے نام پر، ٹھیک ہے، اور کئی گمراہیوں کی یہ سبب ہے۔ دوسرا ایک ہے واٹس ایپ کا تو حال یہ ہے کہ ابھی اجتماع بھی چل رہا تو کچھ لوگ ایک بچتا ہوں گا، آ رہا ابھی اجتماع میں بیٹھا ہے، تنگ مت کر، بور مت کر، سن رہا میں ابھی درس کو، وہاں بھی چالو ہے کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ اگر شادی کے لیے جا رہا اور سامنے اس کا خطبہ بھی چل رہا تو وہاں بھی کمنٹس رہتے، شادی کے لیے بیٹھا، یہ کر رہا ہوں، ابھی قبول بولنے والا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں، ادھر سے وہ کمنٹ دے رہا بہت اچھے اور فلاں، اور اس میں لگا دن بھر۔ مطلب جو موجود ہے ان سے غافل ہے، اور جو غائب ہے ان سے فل ٹائم جڑا ہوا ہے۔ امریکہ کا ایک دوست اس کا گروپ، لندن میں ایک دوست اس کا گروپ، سعودی عرب میں ایک دوست اس کا گروپ، جدہ کے ایک گروپ میں میں شامل ہے، اس کے گروپ میں وہ بڑے لوگوں کے، یہ ان کے منسٹروں کے گروپ، یہ سارے۔ اچھا آس پاس جو انسان ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ ابا سامنے بول رہے کو، ابا ایک منٹ رکو نا، ادھر جواب دینا، میرا امریکہ کا ایک دوست سوال پوچھا، دیکھیے آپ نے اس کو نہیں، کبھی نہیں دیکھی، اندازہ لگائیے۔ یہ چیزیں ایک مارکیٹ ہے، اس کا استعمال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجیے، مت استعمال کیجیے۔ بہت ساری بار نوجوان سوچتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، میں بھی اب واٹس ایپ لیتا تھا، میرے پاس اگر ایک ہینڈ سیٹ آ جائے تو، مت سوچیے وہ خیال، اس لیے کہ جب آ جائیں گا تو تھوڑے دن بعد اپنی زندگی کو آپ پریشان کن پائیں گے اور ترقی سے رک جائیں گی آپ کی زندگی۔
سوائے اس کے کہ پھر آپ کو استعمال کرنا آتا ہو اس کا بالکل صحیح، کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم کھلا، جواب دیا، اس کے بعد اب اگلے دن میں سے امید کرنا کہ میں کھولوں گا۔ دن بھر کیا میں کوئی انسان اتنا رکاما ہے؟ ایک صاحب ایک دن بولنے لگے کہ ارے ایک بہت زبردست آفر چل رہی، میں نے کہا کیا؟ بولے 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ۔ کیا بول رہے ہیں وہ؟ 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ۔ مولا 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ وہ سستا ہے، لیکن میرا ٹائم بہت مہنگا ہے نا، میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ 10 پیسے میں 1 منٹ والا بات کروں؟ کمپنی 10 پیسے چارج کر رہی، لیکن میرا ٹائم کتنا مہنگا ہے، آپ بھول جا رہے ہیں، آپ بہت قیمتی ہے۔ وہ 10 پیسے کے چکر میں 1 گھنٹہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ 1 گھنٹہ اپنا برباد کرے گوئے آپ 10 پیسے سے بھی نیچے ہے۔ وہ اسکیم 10 پیسے والی ہے، لیکن میں کیا اتنا سستا ہوں کہ 10 پیسے کا ہے تو میں بات کرتے رہوں کسی سے بھی؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ نہیں وہ فری، رات بھر کیا کرا، سو مت اٹھ، فری ہے میرا، بات کر، چل اٹھ۔ وہ بول رہے یار بس کرنا، کتنی دیر فون لگائیں گا تو 10 پیسے منٹ، لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، 10 پیسے والا نہیں ہے آپ کا ٹائم، آپ ہزاروں روپے کا وقت برباد کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ آخرت میں تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ بیچ کر ایک نیکی پرچیز اور خریدی نہیں جا سکتی ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ بہت ساری نیکی کر سکتے ہیں، ورنہ سو جائیے، سونا بھی بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ صبح فجر کی نیت سے سوتے ہیں تو رات میں سونا بھی عبادت ہے نا، تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب تو یاد رکھیں، استعمال کیجئے لیکن صحیح استعمال ہو۔ اب آئیے اسی سلسلے میں ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع جو سلگتی ہوئی آگ ہے پورے ہندوستان میں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا سوال آپ ذرا جواب دیں گے، اس کے بارے میں آپ جواب دیں گے، اس کے بارے میں آپ جواب دیں گے کیا، اس کا مسئلہ آپ بتائیے، وہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان جو اسلام اور شریعت جو جینے کا طریقہ بتاتا ہے اس کے مطابق جینا ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن دین کے لیے مرنے کو میں کھڑا ہوا، آدھی رات کو بولو جہاد کے لیے اپن تیار ہے، لیکن فجر کا کیا، فجر نہیں ہوتی لیکن جہاد کے لیے اپن تیار ہے۔ ارے آپ کے والد کا مسئلہ یہ کہ وہ کماتے تھک گئے، کما کر تھک گئے، آپ وہ چھوڑ دو، جہاد کے لیے آدھی رات کو بلانا اپن تیار ہے، اللہ کے لیے جان دینے کو تیار۔ تو اللہ نے جو شریعت نازل کی اس کے مطابق جینے کو تیار نہیں ہے اور اللہ کے دین کے لیے مرنے کو تیار ہے، یہ ڈھکوسلے اور منافقت بولتا ہوں اس کو میں عام زبان میں۔ گھر میں پردہ لاگو نہیں کر سکے اور جہاد کریں گے بولتے اللہ کی راہ میں، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر پائے، آج تک کفاروں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں بنیادی باتیں سیکھیے، شروعات سیکھیے، سنت کو جانیے، کتاب و سنت کے کچھ اصول اور ضوابط ہے وہ سیکھیے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نہیں یہ کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں کے نوجوان ایسا ہر جگہ سلگتا ہوتا ہے۔ بمبئی میں تھا یہی سوال، ٹاپک گھروں کی اصلاح، سوال IS کی کیا حقیقت ہے؟ ارے سوال گھروں کی اصلاح کا بھیا وہ میرے گھر میں بھی نہیں، ابھی اپنی بات سوال ہو جب اس پہ ہونا نہیں، بولے وہاں کا کیا، ہر جگہ یہ۔ تو میں نے اس سے ہی بھاپ لیا، شارٹ کٹ کی بہت عادت ہوگی نا ہم کو، جلدی جنت جانا ہے سب کو، شارٹ کٹ، جلدی جنت جانا ہے نا، تو روز 5 وقت کی نماز، پھر تقوی کے لحاظ سے تہجد میں اٹھو، رمضان کے روزے رکھو، نہیں میں بس شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شہادت بھی نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ تو جو شریعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق جینا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے مرنے کے لیے کھڑا ہوں میں آدھی رات کو، یہ کون سا جینے کا طریقہ بھیا؟ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا تھا، اس کے بعد جان لٹائی اپنی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ نماز پڑھنے سے کافروں کو پتہ چل جائے گا ہم ایمان والے، آپ صرف جہاد کے لیے بلا لینا ہم کو، جب ضرورت رہیں گی تب جان دے کہ میں جنت چلا جاؤں گا، یہ باقی سارے اعمال نہیں ہوتے، یہ پیسے خرچ کرنا ذرا نہیں جمے گا، اس لیے کہ ڈائریکٹ وہاں بلا لینا آپ میرے کو، جب بھی رہیں گے جنگی بدر تو میں انشاءاللہ آ کے وہاں کر لوں گا، لیکن یہ پیسے خرچ کرنا، کنویں خرید کے دینا، غلام آزاد کرنا، مال نہیں نکل سکتا جیب سے، وقت نہیں دے سکتے ہم آپ کو، ہاں لیکن جان جب چاہیے گی انشاءاللہ آپ مانگ لینا، میں آ جاؤں گا۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، غیر فطری بات کر رہے ہیں، غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی عجیب قسم کا ایک ماحول چل رہا ہے، اس کو شارٹ کٹ والا ماحول بولتا ہوں میں، شارٹ کٹ والا، فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ارے اس سے برا یہاں ہو رہا ہے، تیرے گلی میں کچھ لوگ بھوکے سوتے ہیں روز، اس سے برا ہو رہا ہے وہاں تو ظالم اور جابر حکمراں اور غیر مسلم کر رہے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو اور وہ پیٹ بھر سو رہا ہو، تو اس کے تو خیال کبھی نہیں آ رہا وہاں کے لوگ، یہاں کا کیا، یہ جو پڑا ہوا ہے ایک گلی کے کونے پہ ایک ننگا اور بھوکا رہتا مسلمان ہی ہے وہ بھی، اس کا کبھی جوش نہیں آتا، ارے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے لیے لڑوں گا، اس کا گھر بھی گیا ہوا ہے، اس کے لیے ذرا لڑ پہلے، یہ بھی حقدار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ترجیحات کے اعتبار سے پوچھیں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت زیادہ نہیں آزماتا، بات کو سمجھ لیجیے آپ سب سے پہلے۔ تو فطرت کو چھوڑ کے غیر فطری عمل کے ذریعے ہم چاہتے ہیں بس جنت ہم کو جلدی سے مل جائے، ہم شارٹ کٹ حاصل کر لے، اس کے ہاتھ پر بیعت، اس کے ہاتھ پہ فلاں، اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، وہاں چلے جاتا ہوں، نقشے بن رہے، ادھر جاتا ہوں۔ یاد رکھیے سب سے پہلے تو آپ تمیز سیکھیے اور فرق سیکھیے جہاد اور فساد میں کیا رہتا ہے، اور کو پوچھ لیں جہاد کیا اور فساد کیا، تو نہ یہ معلوم کیا ہے نہ وہ معلوم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے آپ کسی ایک چیز کے نام پر دوسرا نہ کر رہے ہو۔
یہ بات کو سمجھیے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. چند لوگوں کے لفاظیوں میں آپ مت آئیے کہ ارے اللہ کے زمین پر اللہ کی حکومت ہونا چاہیے. بالکل میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سمجھیے تو صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاؤں کا منہج، طریقہ کار کیا تھا اس میں. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی. کبھی ایک قول یہ کہ اے میری قوم میں تم پر جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں اور میں تم کو اس کے فلاں کروں گا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر. ما لکم من الہ غیری، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں آ کے تم پہ اسلامی حکومت قائم کروں گا، اسلامک اسٹیٹ بنے گا یہاں اور میں فلاں کروں گا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چلو اسلامک اسٹیٹ بناتے، ایجپٹ کو ختم. کہاں ہے صحابہ کے انبیاؤں کے منہج؟ اللہ رب العزت نے 25 انبیاؤں کے واقعہ ذکر کیے، ان کے منہج میں ایک طریقہ کار بتائیے جس میں کوئی نبی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے بھیجا گیا ہو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں، سمودائے، جاتی اور جہاں لوگ بستے تھے انبیاء بھیجے. کیا حکم دیتے تھے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکومت قائم کرو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو. تو پہلی سٹیپ تو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. دعوت توحید غائب ہے نا، یہ تو کفار ہے. لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہاں ارے واہ، بہت زبردست آیت کو آپ نے سمجھا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ایمان نہیں لانے والے. ہاں ارے واہ ماشاءاللہ، یہ آیت کا بھی حوالہ بالکل آپ نے صحیح دیا. ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور سب ہو گیا، ختم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب بس میرے کو بس اب ختم کرنا ہے سب کو. ایک صاحب ایک بار آئے اور مجھے بولنے لگے مجھے بڑا جہاد کا جذبہ ہے. نو مسلم، ان میں بھی یہ بیماریاں آ گئی. نو مسلم ہے، میرے کو جہاد کرنا ہے. 2-4 بار سن لیا میں نے خاموشی سے. اس کے بعد ایک دن پھر بولے میرے کو آپ بزدل ہے. بولے میں نے کہا یہ بات تیرے ایمان لانے سے پہلے میرے کو سمجھ میں آیا تھا، اسی دن ختم کر دیتا تیرے کو. تو یہاں تک بھی نہیں آتا تھا. جو تیرا جذبہ ہے نا ختم کر دینے کافروں کو، تو اگر مجھے یہ 2-4 سال پہلے آ جاتا اور تیرے ایمان لانے سے پہلے تجھے مار دیتا، تو بیٹھا بھی نہیں ہوتا میرے سامنے بولنے کہ میرا دل بولتا ہے جہاد کرنے کا. ہاں تو کوئی ترتیب ہے، کوئی طریقہ کار ہے. انبیاؤں کا منہج پڑھیے آپ، کیا تھا ان کا طریقہ کار، دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے وہ. اور ایک آیت بتا دیجیے کہ ایک نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرے. اس کا ایک طریقہ کار ہے. ایک زندگی ہے جو مکے میں گزاری گئی ہے. کبھی نہ اللہ کے رسول نے 13 سال کہا یہ بات. انتظار کرتے رہے صحابہ. مدنی زندگی میں جانے کے بعد احکامات نازل ہوئے کہ لڑو اپنے دفاع میں، اس لیے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اب تم لڑ سکتے ہو. تم کیا بولو گے اللہ کو؟ امن و امان والے علاقے دیے گئے. ارے نہیں ہمارے پاس تو یہ بین ہے وہ بین ہے. یہ چھوٹے موٹے بین سے کوئی زمین دارالحرب نہیں بن جاتی ہے، وہاں جنگ حلال نہیں ہو جاتی آپ کے لیے. چونکہ ایک انسان جس زمین پر رہتا ہے، اس کے علماء کئی سارے جو ہے مطلب اصطلاحات لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دارالامن، ایک علاقہ جہاں اسلام پہ عمل کی اجازت ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے. جیسا کہ نجاشی کا جو علاقہ تھا حبش، وہ مسلمانوں کے لیے تھا ہجرت کے بعد. دارالامن، نجاشی ایک اہل کتاب ہے اور مسلمان امن سے رہ رہے. ایک ہوتا ہے دارالسلام، مطلب جہاں مسلمان ہو اور مسلمانوں کی حکومت ہو، جو مدینہ اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے دارالحرب جو مکہ تھا، ایک مثال کے طور پر. کچھ نہیں سمجھنا ہم کو، بس ہم کو کہیں بھی بس کوئی بھی ملا اس پکڑ کے کچھ تو بھی کرنا، اللہ کے پاس ایک جو بدلہ پانا ہے. پہلے جہاد اور فساد میں فرق تو سیکھیے، اس کے کرنے کے طریقے تو سیکھیے، اس کا ترتیب تو جانیے. یہاں علماء کی ضرورت نہیں ہم کو، باقی سب چیزیں علماء چاہیے. یہاں میرے کو معلوم سب ہاں میرے کو جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ. تو انبیاؤں سے ثابت کر دیجئے مجھے قرآن کے واقعات سے. صحابہ کی کسی صحابی کی ایک سوچ بتائیے، ایسی سوچ تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ کامیاب ملٹری جنرل دنیا نے آج تک نہیں دیکھا. ایک جرمن ملٹری جنرل جو کہ ہٹلر کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں خالد بن ولید سے زیادہ کامیاب کوئی جنرل نہیں گزرا ہے. اور ان کی پالیسیز اور ان کے طریقہ کار کو آج بھی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. لیکن خالد کو آپ کبھی یہ بولتے ہوئے نہیں پائیں گے میرا دل چاہتا ہے قوم پہ چڑھائی کر کے پوروں کو مار دینا، آج بہت ہاتھ سلسل کر رہا میرا، آج میں جلدی شارٹ کٹ میں جنت میں چلا. نہیں، میں جو ہے چین تک مسلمانوں کی حکومت ہے. جب چین جو ہے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا ہے تو خالد خط لکھتے ہیں چین کو کہ میں ایسے لوگوں کا سردار ہوں جتنا تم زندگی کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ میرے ماتحت لوگ موت کو پسند کرتے ہیں. اگر تم اپنے دروازے کھول دیتے ہو دعوت تبلیغ کے لیے چین کے، تو پھر ہم تمہارے پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن اگر تم مسلمانوں کو ستاؤ گے، تکلیف دیں گے،
ہم تم پر حملہ کریں گے۔ چین پہلا ملک تھا جس نے امن قائم کیا، دروازے کھول دیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خلیفہ سے کہا کہ چین نے دروازے کھول دیے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کو عمر بن خطاب نے ذمہ دار بنایا، ڈپلومیٹ بنایا اور سفیر بنا کر چین بھیجا۔ آپ چین میں رہے، دعوت و تبلیغ کی، اور آپ کا انتقال چین میں ہی ہوا، چائنا میں خبر ہے آپ کی، سمجھ رہے آپ؟ تو کیوں نہیں سعد بن ابی وقاص نے بولا خالد کیا بے خوفی کر رہے ہو تم، اپنے کو لڑنا ہے نا، وہاں چینیوں سے اتنے بہت سے لوگ مارے جائیں گے، کیا مزہ آئے گا ان کو مارنے میں، اپن یا تو جنت چلے جائیں گے یا ان کو جہنم رسید کر دیں گے یا ان کی زمین لے لیں گے۔ جب چین نے امن قائم کیا تو مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اسلامی شریعت طریقہ یہ ہے بھائی میرے، کسی امن و امان والے علاقے میں آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اور کسی تھوڑی بہت چیز کے منع کرنے پر وہ دارالحرب نہیں بن جاتا، اور نہیں یہاں تو یہ بین ہے، ہم کو یہ نہیں کھانے دیتے تو ہم نہیں، اس سے کوئی کسی کی زندگی حلال نہیں ہوتی ہم پر، جبکہ ہم نے پہلی اسٹیپ دعوت اسلامی نہیں پہنچایا اب تک یہ قوم کو۔ نہیں بہت پہنچ گئی، ان کو سب معلوم، کچھ نہیں معلوم ان کو۔ تم اللہ اکبر چلاتے ہو تو سمجھتے تم ابھی مغل بادشاہ کا نام لیتے ہو، چلا چلا کر اکبر بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے، بولتے ہم بھی مانتے اکبر بہت بڑا بادشاہ تھا۔ تو کہاں پہنچی آپ، کہاں جا رہے ہیں، کون سے طریقے پہ، کون سی ڈگر کو اختیار کرے، سوچئے تو صحیح۔ کوئی ترکیب، اس کے طریقہ کار، اسلام ایک ایسی شریعت ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی تو کیا ہے معلوم؟ کس کی سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ انسانی جان کی ہے نا۔ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان لے لی بنا کسی وجہ کے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ انسانوں کے معاملات میں خون اور قتل کا، خون، انسانی خون کا حساب ہوگا۔ آپ خون بہانے کی بات کرتے تو آپ کو اصول نہیں معلوم اس کی کیا ہے۔ انسانی جان جس کا سب سے خون کا حساب سب سے پہلے ہوگا، انسانی جان، ایک جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ کیا آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا، آگے بڑھتی آیا، جس نے ایک کو زندگی دے دی، بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو کسی ایک جہنم میں گرنے والے کو اسلام بتانے کے لیے وہ تڑپ نہیں ہے، جان لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ اس کی۔ اور کچھ لوگوں کا عجیب فلسفہ رہتا، پہلے ہم دعوت دیں گے، دعوت نہیں دیے تو پھر تو چلو دعوت دینا شروع کر دو، کیوں؟ وہ کرنا ہے بولے اپنے کو، اس لیے اب دعوت دیں گے۔ یہ تو ایسی ہوا کہ بکرے کو پال رہے پر بڑے بیٹے، اچھا ہٹا کٹا بند، تو عید آنے والی ہے اس کے بعد۔ ہاں، ایک مومن کا دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے، سب سے کٹر دو جو کفر میں سب سے کٹر تھے اور اسلام لانے کے بعد ان میں سے ایک جس کو اسلام کو تقویت ملی، اس سے کون تھے وہ دو لوگ؟ ایک جن کو ایک عمر ابن خطاب کہتے ہیں اور دوسرے ابو جہل جس کو کہتے ہیں، عمر نام تھا اس کا بھی، دونوں لیکن وہ مصدر ایک ہی دونوں کا تھا، عمر سمجھ لیجیے۔ تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو کیا مل جائے؟ اسلام مل جائے۔ یہ سوچ رہے کہ اللہ دونوں میں سے ایک ہمارے ہاتھ آ جائے، ایک کو قتل کر دیں گے، حمزہ ہے تو مار دیں گے، تو میں مار دوں گا، تو ہمارے صحابہ ان پہ غالب آ جائے۔ کیا دعا کر رہے ہیں جب کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے؟ وہاں تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ دو میں سے کسی ایک کو ایمان کی ہدایت دیتے اللہ۔ یہ کبھی یہ مرحلہ ہوا زندگی میں جو آپ نیکسٹ مرحلہ لے کے جا رہے، نیکسٹ مارنے کا یہ مرحلہ آیا زندگی میں کہ تڑپ، اے اللہ اس کو ہدایت مل جائے، اس تک ہدایت پہنچ۔ اور یاد رکھیے اللہ کا ایک سنت طریقہ ہے، وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ ایک واقعے سے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجیے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ مصر میں عیش و عشرت کی زندگی تھی، محلات میں رہتے تھے، بادشاہ کے رائٹ ہینڈ تھے، لیفٹ ہینڈ تھے۔ کیا مقام تھا ان کا؟ غلام تھے۔ اور یہ فرعونی کیا سزا دیتے ان کو، کیا عبرت کرتے ان کے لیے، کیا تکلیف دیتے معلوم آپ کو؟ قرآن نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے ان کے لڑکوں کو اور چھوڑ دیتے تھے ان کی عورتوں کو۔ نہیں، عورتوں کی بہت عزت کرتے بول کے چھوڑتے نہیں، ان کو پتا تھا ان سے کیا کام لیا جا سکتا تھا بعد میں، سمجھ رہے آپ؟ تو لڑکوں کو ذبح کرتے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی عذاب نہیں آیا فرعونیوں پر، نہیں آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہا اللہ میرے سے نہیں ہوگا، میں بہت ڈرتا ہوں۔ موسیٰ میرے ساتھ ہارون کو سپورٹر بنا کے بھیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو سپورٹر بنا دیا، اور اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جاؤ، تم فرعون بہت باغی کو دعوت دو۔ پھر دعوت دی، دعوت دینے الٹی گنتی چالو۔ تو سرکش کی سرکشی ختم کرنے کا طریقہ دعوت ہے۔ اللہ نے نہیں کہا موسیٰ تلوار لے کے چل جاؤ، تلوار میں ہم طاقت دے دیں گے، ایک چلاؤں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ اذهبا دعوت یہ اذهب یا اذهبا، تم دونوں جاؤ، تم ایک جاؤ۔ تو یہ جواب ہے جو قرآن نے دیا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم جوابات تلاش کریں کتاب و سنت کے طریقے پر تو شاید ہم غلط نتیجے پر، غلط راستے پر جائیں گے۔
یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سوچی جو بہت زیادہ ضروری تھی گمراہی کے اعتبار سے آپ کو سمجھاؤں. انشاءاللہ عزیز سوال و جواب کا ایک مرحلہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے. تو اگر میں نے جو عنوان لیا ہے ٹاپک میرا صرف اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو کوئی سوال ہو آپ کا تو بہتر ہوگا آپ اس سوال کو پوچھیں. ہمارے پاس جو ہے سوال جواب کے سلسلے کے لیے پورے 40 منٹ سے زیادہ ہے. اس میں انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہو اور کوئی فقہی سوال نہ کرے علماء موجود ہے آپ کر سکتے ہیں. وہ جو ہم نے دن بھر میں ڈسکس کیا یا وہ جو کام کیسے کرنا ہے آپ کو یا وہ جو کہ فلاں آپ ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن مسائل وغیرہ یا یہ کیا وہ مت پوچھیے آپ. ایسے سوالات جو اس عنوان جو میں نے صبح سے کہے اس سے متعلق اگر کچھ ہو تو انشاءاللہ عزیز وہ سوالات ہم جو ہے لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. آپ نے جو بتلایا تھا کہ آپ کے اورنگ آباد شہر کے اندر آپ نے ایک ایسا فنڈ تیار کیا ہے جس سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سود وغیرہ سے لوگ بچ سکتے ہیں، اس کو واپس دوہرا دیجیے. بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا کہ جو صبح میں نے کچھ سود سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بتائی تھی تو بس مختصر اس کو دہرا دیتا ہوں. اور ایک اچھی چیز ہے جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور سود جیسی لعنت سے بچا سکتے ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز بھی ہے اس لیے کہ ہم سود کو حرام تو سب جانتے ہیں. ایسا کوئی جماعت کا مسلمان کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سود حلال ہے، یہ بات تو طے ہے. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ بچنا کیسا، اس لیے کہ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا بلا سودی نظم قائم کرنا اس کا اسلامی حل ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگ اگر آگے بڑھیں اور بالخصوص راجستھان کے علاقے میں جو کہ ایک بزنس کمیونٹی مانی جاتی ہے، بلکہ راجستھانی اور گجراتی لوگ ساری دنیا میں بزنس کے نام سے مشہور ہے. چاہے مارواڑی لوگ ہو جو سارے دنیا کے اندر معروف ہے کہ وہ دنیا کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تو ملکوں کو چلاتے ہیں افریقہ کے مارواڑی لوگ، معلوم ہے آپ کو. اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ تو اس سسٹم ایسے نظم کو قائم کریں اور جو مالدار لوگ ہیں وہ خود تو فائدہ نہ اٹھائے، دوسرے لوگوں کے لیے رکھے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو نظم خالی دہرا دیتا ہوں بس مختصر سا. وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 20 لوگ 25 لوگ 30 لوگ 40 لوگ یا ایسا ہم 25 کے سلاٹ بناتے ہیں. 25 لوگ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کا طریقہ کار آنے کا یہ ہے کہ پہلے کوئی 2 لوگ جمع ہو، بات چیت کرے کہ ان کو نظم چالو کرنا ہے. 2 لوگوں کی گواہی پر تیسرا آئیں گا، پھر وہ 3 میں سے 2 کی گواہی پر چوتھا آئیں گا، پھر 4 میں سے 2 کی گواہی پر 5واں آئیں گا. مطلب سب ایک دوسرے کو پہچانتے ایسے 25 لوگ جمع ہوں گے. 25 لوگ جمع ہو کے 1000 روپیہ سب ڈالیں گے. 500 کا سسٹم، 1000 کا سسٹم، 250 کا سسٹم، 3000 کا. بزنس مین ہے تو 5000 10000 50000 کا جو بھی کر سکتے آپ. 1000 کا سسٹم مثال کے طور پہ تو سمجھنے کو آسان ہوتا ہے. 1000 روپے سب جمع کرتے ہیں تو 25000 مہینے کے پہلے تاریخ آئے تو 25000 روپے جمع ہو جاتے ہیں. جمع کرنے کا طریقہ یہ کہ کوئی ایک ممبر جیسی کرانے کی دکان یا ایسی دکان ہو جو دن بھر کھولی ہوتی ہے اس کو ممبر بنا دیا جاتا ہے. کھاتا اس کے پاس لکھا ہوا ہے، ممبرز آتے جمع کرتے ہیں. درس تاریخ تک پیسہ جمع ہو جاتا ہے. سوسائٹی کے 25 میں سے 3 لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. ایک امیر ہوتا ہے، ایک خزانچی ہوتے ہیں اور ایک سیکرٹری ہوتے ہیں. ان تینوں کا ڈیسیجن سب پر حکم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اس کو دو تو اس کو دے دینا چاہیے. 10 تک پیسے جمع ہوتے ہیں. 15 اپلیکیشن لیے جاتے ہیں 2 دن کے اندر. 12-13 تاریخ اور 15 کو 25000 لون ایک آدمی کو سمجھو الف یا اے نمبر کو دے دیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لے لیتا ہے 25000، اس کا ایک اور کھاتا بنتا ہے لون لیا ہوا 25000 والا. ایک تو 1000 روپے والا سب کے کھاتے رہتے سب دیتے ہیں اور ایک جو لیا. اگلے مہینے سب لوگ 1000 روپے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 25 جمع ہوتے ہیں اور جس نے ایک لون لیا ہے 25000 کا وہ 1000 روپے زیادہ دیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 25 میں سے 1000 روپے واپس کریں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کے اوپر باقی رہیں گا اگلے مہینے 24000 اور اس نے 1000 ڈال دیں گا تو آپ کے پاس جمع ہوں گے 26000. 1000 روپے بازو کر دیجیے پھر ایک لون دیجیے. اگلے مہینے آئیں گے آپ کے پاس 27000. 2 بازو کر دیجیے پھر ایک لون دیجیے. اگلے مہینے آئیں گے آپ کے پاس 28000. 3 بازو کر لیجیے لون دے دیجیے. تو 8ویں مہینے میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس 1000 پھر 2000 پھر 3 6000 پھر 4000. سمجھ رہے آپ؟ 6 اور 4 10000 پھر اگلے مہینے 5000. ایسا کر کے 8ویں مہینے تک پھر 25000 جمع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ دوسرا لون ایشو ہو سکتا ہے، مطلب اس مہینے 2 لون ایشو ہوں گے. تو اگلے مہینے پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے لوگ جو دے رہے 10000 11000 وہ اور پھر اس نے جو لون لیا جو 2 گئے ان کے ریٹرن تو 13000 14000 سمجھ رہے آپ؟ رقم بڑھتی جاتی ہے، سائیکل اسی طرح چلتی جاتی ہے. ٹھیک. اور مختلف لوگ 25 کی جگہ 30 لوگوں کریں گے تو نظم اور بڑا ہوگا، جلدی ہوگا. 8-5-6 مہینے میں ڈبل رقم ہو جائیں گی. اور ہر مہینے آپ کو 1000 روپے دینا ہے. اس کے اندر اس کو بولتے ہیں شیئر اماؤنٹ. یہ پیسہ جمع ہوتا ہے اور جو پیسہ آپ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں لون اماؤنٹ. ایک زمانہ ہوتا ہے 1 یا 2 سال بعد وہ 25 جگہ 50000 کا لون دے سکتے ہیں، 50 جگہ 75 کی جگہ 1 لاکھ.
تو یہ 1000 والی سوسائٹی 4 سال کے اندر 1 لاکھ کا لون دینے کے لائق بن جاتی ہے، 1-1 2-2 لاکھ کا. تو یہ بہت بابرکت نظم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، چونکہ سود کے خلاف ایک قدم ہے. سن 2009 تک مجھ سے لوگوں نے کہا آپ سود کے خلاف کوئی لیکچر دیجیے، میں نے کہا میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے سود حرام ہے. لیکن اس کا کچھ حل بھی تو دیا جائے، ان کو صرف حرام بولنے سے کام نہیں چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ لوگ نماز میں تھوکتے ہیں، بوڑھے صحابہ تھے، بلغم آ جاتا تھا، نگلنے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، اور وہ سامنے قبلے کی طرف تھوکتے. آپ نے کہا کیا بات ہے لوگ نماز میں تھوکتے ہیں قبلے کی طرف؟ کسی کو نماز میں تھوک آئے تو جیب میں تھوک لے یا اپنا کپڑے پہ تھوک کر مل لے. تھوکنا اس کی مجبوری ہے، نگل نہیں سکتا ہے بلغم. تو حل کیا ہے؟ الٹرنیٹ دیا آپ نے، خالی نہیں بول دیا تھوکنا غلط ہے قبلے کی طرف نماز میں. حل دیا. حل یہ ہے کہ اگر آئے تو یہاں تھوک لیا، یہ کر لے. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ 2 ردی کھجور لائے، خراب کھجور لائے، گئے بازار، واپس آئے، ایک اچھی کھجور کی ٹوکری لائے. آپ سے فرمایا کہ بلال یہ کیا کیا؟ تو کہا میں بازار گیا، 2 ردی کھجور ایک کو دے دی اور اس سے ایک اچھی لے لی. کہا ہرگز نہیں، یہ سود ہے، ایسا نہیں کرنا. پھر کیا کرنا؟ 2 بیچنا پھر یہ خریدنا اس کے بعد. تو اللہ کے رسول نے فوراً جب بھی کوئی چیز منع کرتے تو حل دیتے، اس کا حل دیتے، اور شریعت کی یہ خصوصیت ہے. تو لہٰذا سود حرام ہے کس کو نہیں پتا ہے کوئی اس مجمع میں جس کو نہیں پتا ہے؟ سب کو ہے. لیکن اس کے خلاف آپ نے اور ہم نے کیا کیا؟ تو میں نے سن 2009 تک لیکچر نہیں دیے. جب 10 میں جن سیوا ڈالی تو میں نے کہا کہ اللہ اب تیرے راستے میں قدم اٹھا رہے، چھوٹا سا ہی صحیح، اب تیرا کام ہے برکت دینا اس نظم کے اندر، اس لیے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں برکت دی. نظم 5 سال میں نظم ایک ماشاءاللہ ایک کافی بڑا ایک سسٹم بن گیا ہے، اور 24,000 اس کے ممبرس ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج. تو بہت بڑا نظم ہو چکا ہے. تو شروعات لیکن ایک بہت چھوٹے ایک بہت چھوٹی چیز سے ہوئی تھی، 1000 روپئے سے، 25,000 سے شروعات ہوئی تھی. دیکھیے ایک جن سیوا کی. اور آج تو یہی ہوتا ہے جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے نا. اور سود کے خلاف ہماری مہم ہے، یہ سمجھ رہے آپ؟ ہم نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ اس سے کوئی فائدہ ہم کو. سود کے خلاف ہے اللہ، بولنا نہیں، ہم کو کچھ کر کے بھی دکھانا ہے. اور یہ چھوٹا سا ہو سکتا ہے اسٹیپ، یہ کوشش اللہ قبول کرے، لکھ لے کہ بھائی سود کے خلاف ان کی کوشش تھی، اس کا اجر دے، یہ نیت تھی. تو اگر آپ بھی ایسا کوئی نظم قائم کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گا. لوگ کتاب و سنت کے عقیدے پر بھی آئیں گے، بلکہ اسلام سے بھی نزدیک اور اس کو اپنانا بھی شروع کریں گے. لیکن بہرحال کوشش کی جائے، شروعات ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دیتا ہے. السلام علیکم سر. صبح کے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ نوجوان کی عمر عام طور پہ 15 سے 35 سال ہوتی ہے، اور اس عمر میں ہر نوجوان جو ہے ہوا کا رخ بھی بدل سکتا ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث کیا تو 40 سال کی عمر میں کیوں کیا؟ کیونکہ 35 سال کی عمر کے بعد تو انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے. اس کا جواب دیجیے. بہرحال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد کیوں انتخاب کیا اس کام کے لیے، اس کی کیا حکمت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بتا نہیں سکتے یا اس کی وجوہات نہیں. جیسا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام. حکمت یہ کہ اس میں نقصان ہے، خطرہ ہے، فلاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر میں چنا گیا واللہ عالم. لیکن کچھ علماء جو حکمت لکھتے ہوئی ہے کہ 40 سال بعد آدمی کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے آدمی تجربے کار بھی ہوتا ہے، اس کو کم تجربے والا بھی نہیں بول سکتے اور بوڑھا بھی نہیں بول سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمر میں نبوت ملی اور جو کارنامہ آپ نے 23 سال میں کر دکھا، یہ کارنامہ اپنے آپ میں یونیک ہے. ساری دنیا کی تاریخ میں 23 سال میں کسی بھی شخص نے، چاہے حکومتی سیاسی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو، کسی سماج میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں لائی جو اللہ کے رسول نے 40 سال کی عمر سے جو مشن شروع ہوا 63 سال کی عمر تک چلا، جو 23 ایئرس میں جو آپ نے تبدیلی اور چینج لائی. ایسے تبدیلی کا نمونہ ساری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا، یاد رکھیے. لیکن واللہ عالم میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت اللہ کی رہی ہوں گی، واللہ عالم. جی السلام علیکم. السلام. جی جیسا کہ آج کے نوجوانوں میں شادی کے متعلق رسم و رواج میں مبتلا، جی جی غیر رسمی پھول بنائے رتی جوگا وغیرہ جو آج یہاں عام ہے، جی اس کے متعلق. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو مسلمان نوجوان اپنا وقت یا اپنی صلاحیتیں اس میں بھی ضائع کرتے ہیں، جو رسومات اور مختلف قسم کی چیزیں شادی کے نام پر ہمارے پاس ہوتی ہیں. دیکھیے نکاح کو سادہ کیجئے، سستا کیجئے تو وہ عام بھی ہوں گے، اس لیے کہ مہنگا کر دیا تو وہ خاص بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے زنا کرنا آسان ہو گیا اس سماج میں. لیکن نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے. خاندان، قبیلے، برادری میچ ہونا مالی اعتبار سے، پھر وہ خوبصورتی اور کیا کیا پیمانے. تو میں یہ نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے نکاح کو وہ سستا کرے، سادہ کرے، سنت کے مطابق کرے، اور دونوں فریق دینداری کو معیار بنائیں. ریلیجیسنس جس کو بولیں گے، دینداری، کہ اگر لڑکا دیندار ہے
لڑکی دیندار ہے تو بس کافی ہے، بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس طرح سے آج ہمارے پاس ہوتا ہے ہر چیز دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، خاندان، دادا، پڑدادا، سگڑ دادا، اس سے پہلے کا ادھر ادھر، جبکہ صحابہ کے آپ دیکھیے حال کیا تھا، ایمان نظر آ گیا، اچھا مومن ہے، بس نکاح میں دے دیا تھا، ٹھیک ہے، نہ خاندان دیکھتے، نہ برادری دیکھتے، نہ یہ دیکھتے کہ آزاد کردہ غلام ہے یا جو یہ آزاد انسان تھا، اگر آزاد ہو گیا تو ایسے بھی نکاح ملتے ہیں ہم کو، جو غلام تھے آزاد کر دیے گئے، نکاح ہوا آزاد لڑکیوں سے ان کا، ٹھیک ہے، صحابیات سے ہوا، اور اسی طرح مالدار گھرانوں کی عرب کی لڑکیوں سے ہوا. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں، نکاح کو سادہ کرے، ورنہ پھر زنا عام ہو جاتا ہے اور ایسی برائیاں پھیلتی ہے اس سے، جس کو کنٹرول کرنا کبھی کبھار ناممکن جیسا ہو جاتا ہے. رہا معاملہ ان بدعتوں کا، تو ان بدعتوں کے تعلق سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف ہم نماز کتاب و سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم کتاب و سنت کی ماننے والے اس لیے کہ ہم عقائد، معاملات، احکامات اور ہر چیز کے اندر ہمارا طریقہ، سلوک سب میں کتاب و سنت کے مطابق. تو نکاح نصف دین ہے، آدھا دین ہے، اس دین کو کیسے مکمل کریں گے؟ سنت کے مطابق یا منمانے طریقے سے؟ سنت کے مطابق یہ بھی ہونا چاہیے کہ تو ہماری دعوت مکمل دین کی ہے، صرف نماز کی نہیں ہے. تو نکاح بھی ہمارے کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس کے لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے والدین نہیں سنتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کبھی، لیکن پھر میں امید کرتا ہوں جب آپ والدین بنیں گے وہ مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، جب میں والدین کی سنتا تھا، اب میرے کو سماج سناتا ہے، پھر تو ایسا دیکھیں گے تو پھر یہ کبھی سائیکل رکنے والی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں فل اسٹاپ لگنا چاہیے، کہیں نہ کہیں فل اسٹاپ لگنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں میرے اپنے نکاح کی. جب میرے والدین نے کہا کہ آپ نکاح کر لو، میں جو ایک ہی لڑکا ہوں اپنے والدین کو، تو 21 سال میری عمر تھی جب انہوں نے نکاح کا کہا، لیکن کچھ ایسے اپڈیٹس میرے خاندان والے نہیں کر رہے تھے جو میں چاہتا تھا کہ وہ یہ بھی اپڈیٹ کر لے اپنے آپ کہ یہ بھی چیز ختم، یہ بھی ختم. ایسا نکاح ہو کہ صبح اٹھے ایک دن بولے چلو آج شادی کر لینا ہے، کہیں گئے لڑکی دیکھ کے پسند آ کہ چلو کل نکاح ہے، کچھ نہ کچھ اتنا اپڈیٹ ہو جائے. وہ راضی نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ راضی نہیں تو چونکہ میں تو ایک کام سے جڑا تھا، یہ میں نے کہا پھر میں شادی نہیں کروں گا. اور میں نے اس کے بعد 8 سال شادی نہیں کی، رکا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے بغیر شادی کے رہ لیں گے، لیکن مجھے منظور نہیں ہے کہ میں داعی ہونے کے ناطے یہ کام کروں، اس لیے کہ میری دعوت میں بہت بڑا دھبا رہے گا زندگی بھر. جب میں تقریر دوں گا بعد میں لوگ بولیں گے ارے اس کی شادی نا آدمیوں کی باتیں کرتا ہے، اس کی شادی خود ایسی ہوئی. وہ میرے ذہن میں تھا، اس لیے کہ داعی کچھ حلال چیزوں کو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ حلال ہے پھر بھی احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. میں نے کہا نہیں یہ تھوڑا رکا رہیں گا. تو 28 سال میری عمر ہو گئی، پھر میں نے شادی نہیں کی. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بغیر شادی کے انسان رہ سکتا ہے، کوئی مجھے ضرورت نہیں تھی اور ڈر نہیں تھا کہ میں گناہ میں جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح سننا تو میں نہیں کرتا ہوں. پھر جب کمپلائنس ہو گئے گھر والے، خاندان والے کی نہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، حالانکہ ان میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو بدعت کریں گے، لیکن میں چاہتا تھا وہ سادگی والا مادہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں چاہتا پھر بھی کچھ بھی نہ ہو، بس اٹھے اور شادی کر لی بس جیسا صحابہ کی. ایک دن پھر میں جب میری 28 سال عمر ہو گئی، والدہ وہ سب مایوس ہو گئے کہ میں نکاح نہیں کروں گا اب کبھی. ان کو ارادہ ہی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ تو میں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا پھر 8 سال میں کہ مجھے شادی کرنا. ایک دن میں صبح اٹھا اور میں نے کہا والد صاحب سے کہ والدہ کافی بیمار تھی، 3 گھر ہے جہاں رشتہ بھیجنا ہے آپ کو، ایک گھر، 2 وہ گھر، 3 یہ گھر، یہ قبول کر لے تو ان سے شادی طے کر دینا، یہ قبول کر لے ان سے کر لینا، وہ قبول کر لینا سے. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. 10 بجے تھے صبح کے، 10:30 بجے آئے ہو. پہلے گھر میں گیا وہ ہاں بول دی انہوں نے. اور جب میرا نکاح ہوا تو میں اپنے گھر سے مسجد نزدیک تھی، میرے والد میرے دادا کو لے کر پیدل گیا مسجد میں. ہم گئے، لوگ تھوڑے بہت جمع ہوئے، ہفتے کا دن تھا، نکاح طے ہو گیا اور ہال بھی نہیں ملا تھا شادی ولیمے کے لیے، چونکہ اتنی جلدی شادی طے ہوئی 1-4 دن میں. تو بہرحال انہوں نے کمپلائنس کر لیا ماشاءاللہ، لیکن اس کے لیے مجھے وقت لگانا پڑا، یہ کافی وقت اس میں گیا. لیکن اب اس کے بعد جو ہمارے خاندان اور شہروں میں کافی شادی ہوئی ماشاءاللہ، وہ اپنے آپ میں ایسے نمونے کی رشتہ لے گئے اور شادیاں کر کے لائے، ایسی شادیاں ہمارے خاندان میں سبھی ایسی ہوئی پھر اس کے بعد. لیکن کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی. تو اگر آپ نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ نہیں سنت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے انتظار کریں گے، نہیں شادی کر دے رہے یہ غنیمت ہے چلو بھاگو، آپ نادیدوں کی جیسی حرکت کریں گے پھر اور چینج نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی بار جب آپ بڑے ہو جائیں گے کو بولیں گے ارے یار تمہاری شادی پہ تو ٹھیک ہے تمہارے والدین نے فورس کیا تھا، بچوں کی کیوں؟ اب سماج میں کو بول رہا نا. تو یہ سماج، یہ لوگ کہیں رکنے والے نہیں. کچھ نہ کچھ نوجوانوں کو آگے بڑھ کے کوشش کرنا اور سادہ کیجئے، سستا کیجئے. ٹھیک ہے میرے طاقت بہت ہے، ولیمے میں لاکھوں خرچ کر سکتا ہوں، پھر بھی نہیں خرچ کرنا ہے چونکہ لاکھوں خرچ کرنے کے لیے بہت جگہ ہے میرے پاس، بیوائیں، یتیم، مسکین، دینی ادارے، مساجد، بہت جگہ ہے خرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ہم یہ سب سوچ لیں تو انشاءاللہ عزیز جو ہے شادی آسان بھی ہوں گی. اور نوجوانوں کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ نکاح نہیں ہونا، انشاءاللہ اس برائی اور فتنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. اسلام میں کیا بلڈ ڈونیٹ وغیرہ یہ جائز ہے؟ باڈی پارٹس وغیرہ جیسے وہ جو کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں. جی ہاں. بھائی نے ایک سوال کیا سوشل ورک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا بلڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ ہم لگا سکتے ہیں؟
تو یاد رکھیے اس تعلق سے علماء کی فتاوی موجود ہے کہ خون کسی کو دیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. پہلے ابتدائی فتوے علماء کی یہ تھے کہ خون کس کو دیا جا رہا ہے معلوم ہونا چاہیے تب دیا جائے، اور اس کو بیچا نہیں جائے. کچھ کنڈیشن ہے، پہلے کس کو دیا جا رہا ہے معلوم ہو، دوسرا اس کو کسی بھی حال میں بیچا نہیں جائیں گا، اور تیسری کنڈیشن آپ کے پاس وہ چیز زائد ہو، ایکسٹرا ہو، ایسا خون دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے تو دیا جا سکتا ہے. جیسا کڈنی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہو، ایک کڈنی پہ انسان جی سکتا ہے، والد والدہ کی اللہ نہ کرے خراب ہو جائے تو انسان دے سکتا ہے. آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے، کڈنی ایک بھی چل سکتی ہے اور بیچا نہ جائے، کنڈیشنز تھے. خون کے تعلق سے بعد میں دیگر اور فتاوی علماء نے دیے بعد کے دور میں، وہ یہ تھے کہ کس کو دیا جا رہا ہے معلوم ہونا ضروری نہیں. کہ تو کبھی یہ ہوتا ہے بلڈ بینک بولتا ہے خون دے دو اور خون لے کے جاؤ. میرا خون سمجھ لیجیے جس کو دینا میچ نہیں ہو رہا تو بولتے ہم کو دے دو، ہم آپ کو وہ دے دیں گے جو آپ کو چاہیے. تو پھر علماء نے کہا کہ کس کو دیا جا رہا ہے نہ بھی معلوم ہو تو جس کو دیا جا رہا ہے وہ معتبر انسان، تنظیم یا گروہ ہو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ بلڈ ڈونیشن کی کیمپ لے سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس سے انسانی جان، جب ایسا ہو کہ انسانی جان کو خون کی ضرورت ہو تو آپ کا خون دیا جائے. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، ایسے بلڈ ڈونیٹ کر کے ایسے بینکس میں دیجیے جہاں وہ آپ کو ملتا بھی ہو، ورنہ کچھ جگہ آپ بلڈ ڈونیشن کیمپ تو کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو بلڈ دیتے نہیں بعد میں. تو اس چیز کا آپ چیز چیک کریں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے آپ واپس لینے کی بھی طاقت رکھتے ہو. مطلب جب بلڈ بینک کو دیتے ہیں تو اتنے بیگز استعمال بھی کریں. مطلب 20 دیے تو کچھ سال بھر میں 20 یوز کر سکتے ہیں آپ. 1 ایئر کا رہتا ہے اس کا، وہ پاسز دیتے ہیں تو آپ یوز بھی کریں اس کو، تاکہ جو دیا وہ آپ نے ان سے لیا فائدہ اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا، یہ بھی ہو. السلام علیکم. فیض بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں علم اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل خاص کر نوجوانوں کو اس طرح کی پرابلم فیس اپ کرنی پڑتی ہے، خاص کر ہمارے یہاں کے ایریا میں، کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے عموماً میرج کے موقع پر، تو لڑکا چاہتا ہے کہ وہ دہیج نہ لے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکی والے جو ہے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، اگر تو دہیج نہیں لے گا تو ہمارے لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اس طرح کی اگر سچویشن آئے تو. بھائی کا سوال یہ تھا کہ جو ہے کچھ مرتبہ جو ہے جہیز لینے پر گھر والے مجبور کرتے ہیں یا پھر ہماری لاش پر سے جانا پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی اصلاح کی جائے، جتنا ہو سکتے انہیں سمجھایا جائے، منایا جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی رسومات ہوتی ہے جن کو کبھی کبھار توڑنا ناممکن جیسا ہو جاتا ہے. جیسا کہ جو جہیز کا معاملہ آپ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو والدین کہہ رہے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص بولے جہیز نہیں لینا ہے تو بولتے اس کو مرد نہیں ہے کہ بیٹا، کچھ کمزوری ہے کہ جو جہیز نہیں لے رہے. اس حد تک مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال کبھی کبھار انسان مجبور ہو جاتا ہے تو مجبوری کی حالتیں الگ ہیں. اس کو انسان جو بہتر لگے وہاں کے علماء سے بات کرے کہ یہ مجبوری کی کیفیت ہے، کیا کرنا ہے، اور ان سے بات کر کے ان کے مشورے کے مطابق عمل کرے. چونکہ ہر علاقے کی الگ مجبوریاں، الگ حالات ہیں. تو وہ مجبوری کی کیفیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک بار آپ پوچھیں لوکل آپ کے علماء سے وہ کیا بات کرتے ہیں یا کیا ترکیب بتاتے ہیں اس سے بچنے کی، وہ دیکھیں. اگر وہ کوئی ترکیب بتاتے ہیں تو اس سے بچ لے، یا اگر وہ کہتے ہیں نہیں روکیے آپ کسی حال میں، تو انتظار کیجیے نکاح کے لیے. تھوڑا ہو سکتا ہے آج کہہ رہے ہو کل انشاءاللہ عزیز مان بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی، کسی نے کبھی سوال کیا تھا کہ کوئی غیر مسلم صاحب ہے جو اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، یہ کیسا عمل ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی غیر مسلم مسجد آ سکتا ہے، مسجد دیکھ سکتا ہے، اس کو مسجد بتائی جا سکتی ہے، قرآن کا ترجمہ دیا جا سکتا ہے. لیکن نماز کے لیے میں کہوں گا اس کو نہ دعوت دی جائے اور نماز نہ پڑھوائی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو قانونی حالات ہیں وہ بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے. ابھی مسجد سے نکلیں گا تو کوئی ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا کہ اسلام تو قبول نہیں کیا، پھر مسجد کیوں جاتا ہے، زبردستی کی گئی، زور زبردستی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا وہ چاہے چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اگر وہ صفوں میں کھڑا ہوگا مسلمانوں کی تو پھر وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا مسلمان اگر غلط فہمی میں آ جائے کہ کوئی مخبر تو نہیں آ کر نمازیں پڑھتا، حالانکہ ہندو معلوم ہو جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. بیٹر ہے مسجد وزٹ کرائیے، مسجد دکھائیے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں اس کو مت بلائیے، یہ دعوت آپ مت دیجیے. باقی تمام کام کرنے دیجیے اور اس کو بولیے اتنا شوق ہے تو نماز پڑھنا میں سکھاتا ہوں، گھر پہ ادا کرے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ پہلی شرط توحید کو قبول نہیں کریں گا، شہادت، پھر بولنا نماز دوسری ہے. تو فرسٹ کو ایکسیپٹ کر لو بولنا، دوسری تو تم عمل ہی کر رہے ہو بولنا اس پر، یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن اگر وہ غیر مسلم ہی ہے تو میں کہوں گا مسجد لا کر دکھائیے، لیکن نمازوں میں شریک ہونے کی اجازت مت دیجیے. جی، جیسا کہ پروگرام رکھا گیا ہے آتنکواد کے نام سے کہ اسلام آتنکواد کو نہیں چاہتا، مگر کیا یہی آتنک اگر مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے، جیسے گجرات کانڈ، برما، اسم، مظفر نگر، باقاعدہ نسل کشی کی گئی، جلا گیا، کھڈا کھود کے مسلمانوں کو زندہ ڈالا گیا، اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا گیا، آگ لگائی گئی. یہی اگر حال مسلمانوں کے ساتھ میں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہو تو اس وقت کیا مرحلہ ہوتا، اللہ رسول کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات، اگر ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے وقت؟
بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ میں نے تو کہا کہ جہاد فساد میں فرق کرنا چاہیے، پھر گجرات اور آسام یا برما اور بھی مظفر نگر اور بھی علاقے ہیں، بہت سارے فسادات کی ایک لمبی تاریخ ہے ہندوستان میں آزادی کے بعد، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، وہ چیز جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ فساد کا سوال ہو رہا ہے، جہاد کا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہم سے جہاد نہیں کر رہے، فساد کر رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت ان کو فروغ نہیں دے رہی کہ ہاں آفیشلی یہاں فساد کرو، اتنے دن مار سکتے ہو، اتنے دن کی اجازت ہے۔ جو بھی ہو رہا ان آفیشیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو رہا اس کو گورنمنٹ بھی کنڈیم کر رہی ہے، جو بھی ہو رہا سیاسی کچھ پہلوؤں کے تحت، لیکن اس کے لیے کوئی آفیشیل حکومت کی طرف سے اجازت والا عمل تو وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیجیے وہ فساد ہو رہا ہے۔ فساد میں انسان مکمل طور سے اپنا دفاع کر سکتا ہے، فساد میں انسان مکمل طور سے اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور کوئی اس کی مدد وہاں اس وقت کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی جگہ فساد ہو گیا، اب میں کہوں گا ہم لوگ جا کے اپنا بدلہ نکالیں گے اتنے دن بعد فلاں، تو میں کہوں گا اس کے بہرحال درست نہیں ہے۔ اگر جب فساد ہے تو اپنی دفاع کے لیے مسلمان جو کچھ کر سکتے ہیں اگر اس میں کر لے، تو حکومت بھی کہیں گے دونوں سائڈ کا معاملہ تھا، جیسا کہ ادھر سے کچھ فریق آئے ان پہ حملہ کیا تو انہوں نے جوابی کارروائی کی، تو حکومت بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی جوابی کارروائی تھی، لیکن فساد ختم ہو گیا، پھر ہم لوگ جمع ہوں گے مسلمان، پھر کہیں گے اب بدلہ لیں گے، وہ پہلے ایک مرحلے کا 2002 میں ہوا تھا، 2007 میں ہوا تھا، 2010 میں ہوا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کا سوال فساد کا تھا، فساد میں آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہو۔ دستور ہند اس کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ انسان کو کہ اگر اس پر حملہ کیا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے، اس سامنے والی کی اگر جان لے لیتا ہے یا بچانے کے لیے اس کی جان اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں اس پر عائد ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ؟ اگر کوئی شخص اس پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی دفاع میں لڑتا ہے اور سامنے والے کی جان جاتی ہے، تو اسلامی شریعت میں بھی اور ہندوستانی قانون میں بھی، اس لیے تو پرسنل آرمز دیے جاتے ہیں، لائسنس جو گنس ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنی دفاع میں وہ چلا سکتا ہے اس کو، تبھی تو اس کو دی جا رہی ہے وہ چیز، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال اس بات کو سمجھیے، تو وہ فساد تھا اور اس میں آپ بالکل اپنی دفاع کر سکتے ہیں، اور جو بھی لوگ موجود ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں رہا۔ مسئلہ اب ہم کیا کریں، وہاں تو بہت ظلم ہوا مسلمانوں پر، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا لیگل ایڈ پہنچائیے ان تک تاکہ وہ جو نقصان جس نے کیا وہ سزا ان کو مل سکے۔ دوسرا، مالی امداد جو کچھ کر سکتے آپ مالی امداد ان تک پہنچائیے، ٹھیک ہے، مالی امداد آپ جو کچھ بھی کر سکتے تاکہ ریہیبلیٹیشن ان کا ہو، اور دعائیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ بھی کر سکے ان علاقوں میں جہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پیسہ نہیں جا سکتا، حکومت سپورٹ نہیں کرتی، تو بہرحال دعا کروائیے ان کے لیے، دعا کریں، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ رہا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو کیا ہوتا، تو اسلامک لیڈرشپ ایک الگ مسئلہ ہے، لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ کا ایک اصول یہ ہے کہ اسلامی خلیفہ یا لیڈر بھی اگر چاہے تو اگر مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ان کے دفاع کے لیے وہ ایک فوج بھیج سکتا ہے، لیکن وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، چونکہ ایسی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے شروعات میں کہہ دیا مسلمان جو کچھ اس وقت کر سکتے ہیں وہ کر لے، وہ کر سکتا ہے چونکہ دفاع کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ قائد کے معنی ہیں ایک مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، کیا ہم اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں؟ سوال کرنا اس قائد کے کیا معنی ہیں؟ جی ایک مسلمان جو برابر 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، کیا ہم اس سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ عقائد یا عقیدہ کیا ہے، بھائی نے سوال کیا، تو عقیدہ جو لفظ ہے وہ عربی زبان سے آتا ہے، عقد جس کا معنی گرہ ہوتا ہے، یا دوسرا معنی کہے تعلق، تو عقیدے سے مراد انسان کا کیا عقیدہ، مطلب کیا تعلق ہے اس کے رب سے، کیسا بلیف رکھتا ہے، کیسا ایمان رکھتا ہے اللہ پر، فرشتوں پر، یہ تمام چیزیں عقیدہ یا عقائد میں بہرحال شامل ہوں گی کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ ہوا۔ رہا معاملہ کہ اگر کوئی انسان 5 وقتہ نمازی تو کیا یہ پوچھ سکتے اس سے وہ کون سے عقیدے کا ہے؟ چونکہ آج کے دور میں لوگ بہت مختلف قسم کے عقائد پر ہیں، اور وہ کتاب و سنت سے اور صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر بھی فکرے رکھتے ہیں، تو لہٰذا اگر ایسے دور میں ہم کسی سے سوال کر لیں معلومات کے لیے کہ بھائی وہ کون سا ہے، تو انشاءاللہ عزیز پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، جیسے کہ میری بہن یا میری بیٹی کو کوئی رشتہ ہے اور رشتے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان ہے، تب بھی میں اس سے پوچھوں گا مسلمان کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں مسلمان ہے، وہ اچھا مسلمان ہے، 5 وقتہ نمازی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں پوچھوں گا کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ بولے نہیں وہ مسلمان ہے نا، کافی ہے نا 5 وقتہ نمازی، تو بھی میں پوچھوں گا کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بہن کس کے نکاح میں جا رہی ہے یا میری بیٹی کس کے نکاح میں جا رہی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ آج کے دور میں بہت سارے مکتبے اور فکریں اور عقائد ہے،
اس معاملے میں انسان کسی کو جاننے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے نہیں، بلکہ علم رکھنے کے لیے کہ یہ جو مسلمان ہے کون سے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ مسلمانوں کے اگر ایک ٹیبل پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 کے الگ الگ عقیدے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہرا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا ہے نا، ان کے عقیدے. ہر کوئی مسلمان بول رہا ہے اپنے آپ کو میں بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہے. تو بہرحال پوچھ لینا کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کس اس سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کسی کو ایذا دینے کے لیے یا ہم بہت زیادہ ہے تم اتنے کم ہے فلاں، وہ اگر نیت نہیں ہے، صرف پوچھنا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھار اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا میں نے مثال دیا رشتے کی، ہم بغیر پوچھے رشتہ نہیں کرتے کہ بھائی کون سی جماعت سے، پھر بھی بولیے نہیں کوئی جماعت سے نہیں، تو کس کے پاس آتا جاتا یہ بولیے نہیں، کس کے پاس بھی نہیں آتا، اس کے دوست کون ہے کم از کم، تاکہ پتہ چلے یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. یا پھر کبھی کبھار سیدھا پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. تو بہرحال اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور سامنے والا بھی برا نہ مانے، اور اگر وہ چاہے تو بتائے، اور سامنے والا پوچھ بھی سکتا ہے. السلام علیکم. جب بھی آتنکوادی کوئی گتیویدھی ہوتی ہے، اگر کوئی نان مسلم ہمیں پوچھتا ہے کہ بھائی تم ہر جگہ صحیح ہو، لیکن جب بھی کوئی مجرم پکڑے اس میں مسلم بھی کیوں شامل ہوتے ہیں، ہم اس کا کیا بہتر جواب دیں؟ ایسا کچھ بتائیے آپ. جی میں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے تم مسلمان بہت اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو مسلمان کیوں شامل رہتے ہو، مطلب پرابلم میں تم کیوں ہوتے ہو. دیکھیے میں اگر ایک سادی سی بات اگر مان لوں جیسا لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی اتنی تنظیمیں ہیں جن کی فہرست گنوانا بھی ناممکن ہے، جو اسٹیبلش آج کی جو حکومت ہے اس کے خلاف سیدھے ہتھیار کے ساتھ کام کر رہی ہے، سیدھا ہتھیار اٹھا کے. جس کی ایک مثال اگر میں دوں تو آپ کو نکسلوادی، نکسلائٹ وہ لوگ ہیں جو ہر بار میں 50 60 80 100 فوجیوں کو مار دیتے ہیں ایک ٹائم کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، جو مہاراشٹر سے گڑھ چرولی سے شروع ہوتا ہے تو نیپال تک. ٹھیک ہے، جس میں پورا جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، بہار، مہاراشٹر کا حصہ، آندھرا پردیش کا پورا گنٹور پورا علاقہ ہے. سمجھے، ہندوستان کے 600 ڈسٹرکٹس میں سے 150 میں موجود ہے وہ لوگ، مطلب 25% ہندوستان میں موجود ہے. اتنی بڑی تنظیم ہے. اور ایک بار اتنا بڑا ان کا آرمس اینڈ ایمونیشن کا ہال، مطلب وہ جو ہتھیار لے کر آئے تھے پکڑا گیا کہ آندھرا پردیش کی آئی جی کو یہ کہنا پڑا جب تلنگانہ آندھرا پردیش ایک تھا کہ یہ تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس سے تو پوری آندھرا پردیش اسٹیٹ سے جنگ چھڑی جا سکتی ہے. لیکن میڈیا نے کبھی نہیں بتایا. لیکن ایک مسلمان ایک پرانے چاقو کے ساتھ بھی پکڑا گیا تو مسلمان کھڑا ہوا، چاقو بازو میں پڑا ہوا، فوٹو آ گئی، ایک مسلمان، سمجھ رہے آپ. تو یہ میڈیا کی لابی ہے. اس میں ہم کیا کردار نبھا سکتے معلوم آپ کو؟ آپ اس فیلڈ میں اترے جس فیلڈ میں ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اس مجمع کے اندر، نیوز پیپر، میگزین جو پولیٹیکل سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل، نیوز چینل، یا کوئی چینل جو اسلام کی نشر و اشاعت میں مدد کر سکتا ہے، کوئی میڈیا سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے، ایک کتنے لوگ ہیں؟ 500 لوگوں میں سے. اور دیکھیے فیصد کے اعتبار سے یہاں نوجوان جمع، خاص لوگ جمع، ایک آدمی اگر ہو 500 کو اگر ایک سے وہ کرتا تو کتنا فیصد میں کتنا ہے؟ میڈیا میں کمی کا نتیجہ یاد رکھیے. میڈیا کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو ہائی لائٹ کیسا کرتا ہے کہ مثال دیتا ہوں. پوپ جان پال II جب وہ پہلی بار امریکہ گئے، نیو یارک میں اترے، تو لوگوں نے کہہ دیا، چونکہ یہ دیندار انسان تھا، مطلب ان کے حساب سے مذہبی انسان، کہ یہ جرنلسٹ لوگ بہت خطرناک سوالات کرتے، بہت حساب سے جواب دینا. اب وہ، اور اگر آپ نہ دے تو اچھا ہے. اور پوپ جان پال II بہت خاموش قسم کا سمجھ لیجیے رہبر، رہنما تھا، مطلب کیتھولک چرچ کا سب سے اونچی پوزیشن، جیسا کہ ایک خلیفہ سمجھ لیجیے ان کے لیے وہ ایسا لیڈر ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے پورے کرسچنوں کے اوپر. اب ہوا یوں کہ جب وہ پہنچا نیو یارک تو سب سے بچ گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا تو لیکن جرنلسٹ نے دروازے میں پیر ڈال دیا اپنا، نہیں بولے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. نیو یارک میں 1 ملین پروسٹیٹیوٹ سے طوائفیں ہیں، ان کے بارے میں عیسائیت کیا بولتی ہے؟ دیندار انسان ہے. تو ایک معصومانہ جواب دیا، کیا نیو یارک میں پروسٹیٹیوٹس بھی ہے؟ مطلب کیا ایسا بھی ہوتا ہے یہاں؟ مطلب ایک تعجب ہوتا ہے نا، کوئی اگر بولے جودھ پور میں ہوتا ہے وہاں ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگلے دن پیپر میں نیوز کیا تھی معلوم؟ پوپ جان پال نیو یارک میں اترے اور سب سے پہلا سوال کیا یہاں پروسٹیٹیوٹس ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ کیا یہاں پروسٹیٹیوٹ اس کا بیچارے کا جواب تھا وہ کیا ایسا بھی ہے؟ اور وہاں آیا پہلا سوال انہوں نے کیا کہ یہاں پروسٹیٹیوٹ سے. دیکھیے آپ میڈیا کیسے نہیں اس کو بدل سکتا ہے. وہ معصومانہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے اور یہاں انہوں نے کر دیا کیا ہے، مطلب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے میڈیا کا کام. میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ کوشش کریں میڈیا کے اندر اترے اور اس کا جواب دے. ایسی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ حقیقت سے بالکل الٹ بات ہے. اور جتنے لوگ پکڑے گئے اس میں سے کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے معلوم آپ کو؟ پکڑا جانا ایک
ٹرائل ہوتا ہے، پھر کنوکشن ہوتا ہے. کنوکشن کے تعلق سے الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کی لاج رکھی، اور یہ سچائی بھی ہے. 1993 کے بم بلاسٹ کے بعد، بامبے کے بم بلاسٹ کے بعد ایک بھی کنوکشن نہیں الحمدللہ کسی بھی کیس میں، ایک بھی کنوکشن نہیں اس کے بعد، سوائے ابھی جو ٹرین میں جو ہے 7/11 جو 2006 کے بم بلاسٹ ہوا اس میں 11 لوگ ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیے 1993 سے لے کے 2003 تک اور 2013 سال تک جتنے پکڑے گئے کنوکشن ایک کا بھی نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلا الحمدللہ جو بتایا جا رہا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے، لوگ چھوٹ کے آزاد بعد میں ہو رہے ہیں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس جرم میں نہیں تھے. لیکن میڈیا میں ہماری کمی ہونے سے جو غیر مسلم کا سوال وہی ہے، کچھ بھی ہوا فوراً ہائی لائٹ، 2 مسلمان، 2 سنگدت مسلمان، 2 یہ 2 وہ. اچھا کوئی میڈیا میں نیوز ہائی لائٹ کرو تو دھرم بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. ٹیررسٹ تو ٹیررسٹ ہے نا، کسی بھی مذہب کا ہو، غلط کام تو غلط کام ہے چاہے کوئی دھرم کا آدمی کرے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے میڈیا میں لوگ جائے، آپ میں سے کچھ لوگ اس فیلڈ میں بھی اترے تاکہ اس میں کام کریں. بہت اچھا فیلڈ ہے اور بہت کچھ آپ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بہرحال اس کے ذریعے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ غیر مسلموں میں ہمیں بھی دین کی دعوت پہنچانی چاہیے، لیکن جب ہم ان کے پاس دین کی دعوت لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یا تو سلام کرتے ہیں یا نمسکار کہتے ہیں، تو ہم ریپلے میں ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے اور نمسکار بھی نہیں کر سکتے ان کو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بڑے بد اخلاق ہیں کہ ان کو ملنے جلنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہے، تب ان سے کیسے میل جول کریں؟ دیکھیے غیر مسلم سے جب بات کرتے، بھائی نے کہا کہ وہ نمستے یا کچھ کرتے ہیں تو ہم سلام تو ان کو کر نہیں سکتے، نمستے کا جواب نہیں، تو پھر بولتے بد اخلاق ہے. اور صحیح بات ہے، اگر آپ کسی سے ملے اور اس کو ہائی ہیلو نہ کرے تو بد اخلاقی مانی جاتی ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے آپ جب غیر مسلم سے ملے تو آپ انگلش الفاظ سے اس کو ویلکم کریں، یا پھر اردو کے اندر آداب تو سب جگہ چلتا میں سمجھتا ہوں، آداب، ٹھیک، کوئی بھی قبول کریں گے وہی بولیں گے آداب، کوئی مسلم ہو ہندو ہو ان کو یہ چیز تو پتہ ہوتی ہے. تو اب چونکہ آپ سلام تو نہیں کر سکتے تو یا تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ پڑھا لکھا ہے تو یہ سب ہائی ہیلو جس کو ہم بولیں گے عام زبان میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہائی ہیلو کے تعلق سے بھی بات کریں تو لوگ بولیں گے ارے ہیلو بولنا تو فلاں ہے، بہت چرچا چلا تھا نا، وہ جہنمی ہے بولنا ہے اور کیا کیا ہے. تو بڑا عجیب و غریب مسلمانوں کا معاملہ، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چال سمجھتے ہیں. جبکہ ہائی اور ہیلو بھی عربی سے نکلے 2 لفظ ہے جو اسپینی لوگ استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر. ہائی جو بولتے ہیں نا وہ تو جو ہیلو کا جواب ہائی ہوتا ہے، ہیلو کا مطلب ہوتا ہے اہلاً و سہلاً، عرب بولتے ہیں نا اہلاً و سہلاً مرحبا. تو وہ اہلاً و سہلاً چونکہ عرب بولتے تھے اسپین کے، تو اسپینش لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ اہلاً کو ہیلو بولتے تھے. اور اس کے جواب میں دوسرا عرب جواب دیں گا حیک یا لحیک بولیں گا، اللہ تجھے زندہ رکھے. تو وہ حیک سے ہائی لفظ آتا ہے انگلش کے اندر. دونوں لفظ اسپین میں جاتے ہیں اور اسپینی زبان سے انگلش میں گئے ہیلو اور ہائی. تو ہائی ہیلو کیجئے. اس کے علاوہ آداب والا معاملہ آپ کے پاس ہے، یا پھر دوسرے جو جنرل گریٹنگز بولتے ہیں نا وہ کر سکتے، لیکن نمسکار اور وہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا معنی جھکنا ہے، سامنے جھکتے ہیں، آپ کے پیر پڑتے ہیں آپ کے سامنے، یہ معنی ہے. تو لہٰذا جنرل گریٹنگز دیجیے جو عام طور سے انگلش یا دوسری زبانوں میں چلتی ہیں انشاءاللہ. اور اپنی بات کو پھر آگے رکھیے. جی ہیل جہنم ہوتا ہے لیکن ہیلو اس سے نہیں آیا. نہیں، اگر ہیلو کا معنی ہوتا ہے جہنمی تو پھر افسوس کی بات ہے، یہودی بھی تو آپس میں بات کرتے تو ہیلو بولتے نا، تو کیا ایک دوسرے کو جہنمی بول رہے ہیں؟ نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو. تو وہ جہنمی نہیں ہے، ہیل جہنم ہوتا ہے، لیکن ہیلو معنی وہ اہلن سے نکل کر آیا ہے. اور اس کے بعد اگر نیٹ پہ جا کے تاریخ پڑھیں گے تو وہ یہی ملیں گا کہ اسپینش لفظ ہے، اسپین سے انگلش زبان میں گیا اور انگلش کا اس کا اصل اہلن ہے اور اہلن سے نکل کر ہیلو اور انگلش میں چلا گیا وہاں سے، ٹھیک ہے. تو وہ جہنمی معنی نہیں ہے اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May Allah subhanahu wa ta'ala have his mercy and blessings on you, sir. It will be a very appreciable step from you if you will encourage the people who are sitting here to encourage them to give public dawah amongst the non-Muslims. Actually, what is going on here that everyone is pushing legs of each others and no one is giving dawah to non-Muslims. As I see in the media and Facebooks, we are far away from those peoples. That is the real purpose of life after worshipping Allah. So please. بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اصلاح تو ایک دوسرے کے مسلمان کرتے ہی ہیں لیکن نان مسلم میں کوئی پبلک پروگرام سے اس طرح سے ہمارا پینیٹریشن نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے کچھ وہ کیجیے. تو دیکھیے میں نے تو صبح سب سے پہلا عنوان یہی لیا تھا کہ غیر مسلموں میں دعوت، جس کے لیے آپ پروگرام منعقد کریں. مختلف جماعت اور جمعیتیں ہر جگہ موجود ہے، آپ ان سے رابطہ قائم کریں. اور ایسا کچھ نہ ہو تو کم از کم سال میں ایک پروگرام عید کے وقت تو ضرور کیا جائے.
اور کچھ نہ ہو سکے تو رمضان میں 1 سے 2 3 4 5 ہر روزے کے دن ایک ایک علاقے میں ایک پروگرام رکھ دیجیے, بلائیے ان کو, ان کے ساتھ بیٹھیے. یہ بہانہ ہے, یہ بہانہ ہے, ہم اب فقہی اختلافات میں نہیں جانا چاہتے. یہ جو افطار بہانہ ہے کہ غیر مسلم کو افطار کرا رہے, عزت دے رہے, نہیں, یہ صرف بہانہ ہے. ایک بار آئیں گے انشاءاللہ تو بات سنیں گے. اور الحمدللہ افطار پارٹیز جو ہم لوگ وہاں رکھتے ہیں, وہ نام پڑ گیا افطار پارٹیز اس کا, تو ایسی بھی افطار پارٹیز ہے جو سب سے کٹر قسم کی تنظیم مانی جاتی ہے وہ رکھتی ہے, بلاتی ہے, اور میں خود جاتا ہوں اور ان میں بات رکھ کے آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اسی بہانے 100 200 400 ایسے لوگ جو سب سے سخت ہے اسلام کے خلاف, ان میں کھڑے رہنے کا موقع ملتا ہے, کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ان کے جواب, ان کے سوالات دھواں دار, بالکل جو کرنا ہے کیجیے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہے, یاد رکھیں انٹریکشن سے. تو آپ کے لیے سب سے زرین موقع اگر کچھ بھی نہیں ہے تو رمضان ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو کم از کم سالانہ ایک بڑا پروگرام ہو عید کے بعد, کہ بھائی آؤ عید ملن, وہ کچھ بھی نام دیجیے, عید ملاپ, عید ملن, کچھ بھی, تاکہ اسی بہانے, دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں یہ بہانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عید پہ لوگوں کو بلایا غیر مسلم کو, ہم کو ثبوت نہیں ملیں گے, لیکن اب بہانے تلاشی کرنا پڑیں گے نا, الگ سے رکھے تو آتے نہیں ہیں وہ جلدی. تو بھائی چلو عید کا ہمارا تھا اور ہم نے عید منائی, کیا عید رہتی ہے, چلو آؤ بیٹھو, رمضان کیا رہتا ہے, اسی بہانے انشاءاللہ ہم دعوت دے سکتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے, آپ جب دعوت کی فیلڈ میں اتریں گے تو آپ یہ گواہی دیں گے کہ اصلاح سے زیادہ آسان فیلڈ رہی دعوت کی, اصلاح سے زیادہ آسان فیلڈ رہی ہیں, بہت مزہ آئیں گا. اور جب آپ ان سے بات کریں گے نا تو اسلام کا آپ کا تصور بھی انشاءاللہ بہت چینج ہوگا. اور بہت سارے لوگ ان غیر مسلموں کے سوالات سے کتاب و سنت میں آ جاتے ہیں, معلوم آپ کو, چونکہ وہاں من جواب نہیں چلتے, وہ بولتے حوالے چاہیے, حوالے ہر چیز کے لیے ریفرنس ہونا ان کو, ماشاءاللہ. تو لوگ کتاب و سنت پہ آئے تھے دعوت کی فیلڈ میں جا کر, اور یہ بہت اہم فیلڈ ہے. اس کو آپ ضرور کوشش کریں کہ اس میں اپنائیں, اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے, اور لوگوں تک اسلام کا پیغام کتابوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, لٹریچر ڈسٹریبیوشن کے ذریعے, اسپیچز کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, اور اپنے دیگر پروگرامز کے ذریعے پہنچانے. Sir, is it necessary to take any type of permission from the administration or to inform them before the public dawah among non-Muslims? بہت اچھا ایک سوال ہے بھائی کا, کہ اگر پبلک دعویٰ کرتے ہیں, لوگوں کو ہم بلا کر دعوت کرتے ہیں, تو محکمات سے, ایڈمنسٹریشن سے, پولیس ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ سے کچھ لینا پڑتا ہے. تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا اس چیز کو, کہ کبھی بھی آپ کو انڈور پروگرام کرے جو غیر مسلموں کے لیے خاص ہو, تو انفارمیشن ضرور دے دے, ایک لکھ کر کہ ایسا ایسا, انفارمیشن کا انورڈ لے لے کہ ہم اس جگہ ایک ہال میں پروگرام لے رہے ہیں اور آپ کو خالی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, اور چاہے تو اس کے پی آئی یا جو بھی اسسٹنٹ ہے اس کو بلائے. ایک دوسرا, اگر اوپن گراؤنڈ میں پروگرام ہے تو وداؤٹ پولیس پرمیشن کبھی نہ کرے, اس کو یاد رکھیے, یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے. جب کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے تو غلط طریقے اپنا کے فائدہ کیا, ٹھیک ہے. تو آپ پبلک اگر اوپن لیتے ہیں, پبلک پروگرام اس پروگرام کو کہتے ہیں جو باہر ہوتا ہے, جس کو 4 دیواریں, جیسا ہی مسجد میں 4 دیواریں نہیں ہیں, وہ پبلک پروگرام ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ پرمیشن لیں, پرمیشن کو انورٹ کرائے, اس کی پوری آفیشیل کاپی لیں. جبکہ اگر آپ غیر مسلموں کا یوں ہی پروگرام کر رہے ہیں تو انفارمیشن دیں. تیسرا ایک اور, اگر آپ اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں, جیسا کہ بمبئی میں ہوتی ہے, مہاراشٹر میں ہوتی ہے, آندھرا پردیش, تلنگانہ میں, لوگ راستوں پہ جاتے ہیں, سگنلز پہ جب گاڑیاں 3-3 منٹ کے لیے رکتی ہے تو وہاں لوگوں تک جاتے ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیمفلیٹ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پولیس سے انفارمیشن دیں کہ ہم اسٹریٹ دعویٰ کر رہے ہیں, مطلب راستوں پر لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں, اور اس کی اجازت گورنمنٹ دیتی ہے ادر کی, چونکہ عیسائی کئی سالوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں, 1980 سے استعمال کرتے ہیں اس چیز کو, آج وہ تقریباً 30-32 سال سے استعمال کر رہے ہیں اس طریقے کو. جب سگنل پہ گاڑیاں 3-3 4-4 منٹ رکتی, بمبئی میں وہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ پڑھواتے ہیں لوگوں سے کہ جیزس لوز یو, عیسیٰ تم سے محبت کرتا ہے, یسوع خدا کا بیٹا ہے, جو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں, اور لوگ پڑھتے ہیں 4 منٹ خالی تو بیٹھے, چلو اچھا پیغام لایا ہے. تو اس کی پرمیشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو انفارمیشن دینا پڑتی ہے. اور اگر وہ بولے کہ نہیں سگنل کا ایشو ہے, آپ پرمیشن لو, تو پھر آپ پرمیشن لیجیے, اور اگر نہ دے تو میں کہوں گا انتظار کیجیے, کیونکہ تو باقی سارے فیلڈ تو کھلے آپ کے لیے. تو کبھی بھی لیگلٹی کو مینٹین کیجیے, اور یاد رکھیے غلط فہمی کو ذہنوں سے نکال دیجیے. کوئی پولیس اور کوئی پرشاسن آپ کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھیے, سوائے اس کے کہ ہم خود ہندوستانی اپنے آپ کو دوسرے درجے کا ناگرک اور سٹیزن سمجھتے ہیں. اگر اس مجمع میں کوئی پولیس والا اندر آ جائے تو بہت سے لوگ میرے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے کہ اب لے کے جاتے شاید ان کو پکڑے. کیوں؟ تو آپ سب نے سوچ لیا دین کا کام کرے تو ان کا جیل میں جانا ضروری ہے. ہم خود ذہنی طور سے 2nd گریڈ سٹیزن بن چکے ہیں اس ملک کے, یاد رکھیے. تو آپ کوئی داڑھی رکھتے تو کوئی برا کام نہیں کرتے ہیں. کیوں ڈریں گے آپ داڑھی رکھنے کی وجہ سے؟ جب یہ ملک آزادی دیتا ہے, اور سکھوں کو دیکھیں 2 کروڑ سکھ بغیر شرم کے داڑھی رکھتے ہیں, بالکل ان کو ڈر نہیں ہو رہا کوئی چیز کا, پھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے احساس کمتری نکالیے کہ ہم غلط, ہم صحیح کام کریں تو غلط, ہم پہ نظر, پرشاسن اپنا کام کرتا ہے, سب پہ نظر رکھتا ہے, اور ضروری ہے ان کے لیے, تاکہ برے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا سماج میں, سب آپ اور میرے جیسے اچھے تھوڑی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ اپنا کام کرتے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. تو لیگلی ہم سب کر سکتے ہیں, حکومتی اعتبار سے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے, چونکہ میں نے کہا نا ہندوستان کے آئین جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, کوئی گورنمنٹ بھی چینج نہیں کر سکتی اس کو, اور اس میں سے ایک بنیادی حق ہے اپنے دین پر چلنے کا,
اور اس کی دعوت تبلیغ کرنے کا، اور اس میں ایک کلو چھوڑ گیا تھا 6 میں سے، وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اپنا مذہب تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس کی آزادی کا بھی کلو ہے پورا. تو کسی اسٹیٹ میں کنورجن بھی بین نہیں ہو سکتا ہے سوائے فورسفل کنورجن، رشوت دے کر، لالچ دے کر بین ہے. جو بھی آپ کے پاس راجستھان میں ہے، گجرات میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، وہ فورسفل ہے، پیسہ دے کر ہے. تمل ناڈو میں بھی ہے. اگر سامنے والا بولے مجھے پیسہ دکھایا گیا تو وہ فورسفل مانا جاتا ہے، یاد رکھیے، زبردستی، ورنہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ حکومت یہ اعتبار سے پوری چھوٹ ہے، صرف کوشش کرے کہ قانونی پرمیشنز اور انفارمیشنز کا یہ پروسیس آپ ضرور کر لیا کریں. السلام علیکم. جناب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں غیر مسلم ہمارے ملنے جلنے والے بھی ہوتے ہیں، بزنس ریلیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور جیسے بھی ہمارے تہوار وغیرہ آتے ہیں ہمیں مبارکباد کا سلسلہ بھی ان کا جاری رہتا ہے. اور جب ان کے کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، جب ان کو کوئی مبارکباد دے دیتے ہیں تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی ان کو دے رہے ہیں مبارکباد، جو یہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ ان پہ آپ دعوت پہ ان کے کھانے پہ شرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو اس طرح سے مبارکباد دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے تو جو ہمارے پرتی ہے ان کی سوچ ہے وہ اور بھی زیادہ ان کی مانسکتا چینج ہوئے گی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ بھائی نے ایک دعوت سے اچھا سوال کیا کہ اگر غیر مسلموں کے تہوار ہوتے وہ تو ہم کو مبارکباد دیتے عید کی، ٹھیک ہے، اس کی غیر مسلم کا کوئی تہوار اگر ہوتا ہے تو کیا ہم مبارکباد دے سکتے، کھا سکتے ہیں، چونکہ یہ تو منع ہے. تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ نہ ان کے تہوار کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اس کی آپ مبارکباد دے سکتے ہیں. اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے تو آپ کی عید پہ مبارکباد دی تھی، ٹھیک ہے، تو بولنا عید کسی خدا کی پیدائش ہے، نہ کسی معبود کے مرنے کا دن ہے، نہ کسی کوئی کارنامہ جو معبود نے کیا اس کا دن ہے، لہٰذا آپ مبارکباد مجھے ایک عید کی تہوار کی دے رہے ہیں، جبکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایک معبود کی پیدائش ہے، یا تو اس کی مرتیو ہے، یا تو اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو اس کی کامیابی کا جشن ہے. اور چونکہ میں اس کو خدا نہیں مانتا ہوں لہٰذا اس کی مبارکباد میرا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے بولنا، تو سوری بولنا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ بھی احترام کریں گے جب آپ ان کو ایکسپلین کریں گے نا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہمارے دوست تھے، ایک مرتبہ ان کی ٹرپ گئی، وہ اکیلے مسلم تھے پورے کالج میں، تو ایک مندر کی وزٹ کے لیے گئی. سب نے کہا آئیے وہاں جو ہے وہ جو دیوتا ہے وہ پیسہ دیتے ہیں سب کو، گاڈ آف منی ہے، پیسوں کے دیوتا ہے، آئیے ذرا آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے ہوں گے. تو انہوں نے کہا اگر آپ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ گاڈ ہے تو میں آ جاتا ہوں اندر، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اچھا، تو انہوں نے ثابت کرنا شروع کیا، یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے یہ ہے، ان کے وہ ہے، اور وہ سارا تاریخ جانتے تھے اس معبود کی پیدائش اور انتقال اور اس کے سارے واقعات. انہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم سوالات کیے. انہوں نے کہا بھیا تم نہیں آؤ تو زیادہ اچھا ہے، ہم جا کے آ جاتے خالی. سمجھا؟ مطلب وہ سمجھ گئے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا تھا، کہ اگر آپ ثابت کر دو خدا ہے تو مجھے ماننے میں پھر حرج نہیں، میں چلوں گا اندر، لیکن ثابت نہیں کر پائے تو نہیں. اور انہوں نے سوال کی، ماشاءاللہ سوال کیے تو وہ جواب نہیں دے پائے. کہا بھیا تم چلنے دو اپنے مذہب پر، ہم جا کے آتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس کو برا بھی نہیں لگا، ان کو کام بھی ہو گیا. تو آپ ایکسپلین کیجئے کہ یہ مبارکباد دینے کی اجازت میرا دین، میرا مذہب نہیں دیتا ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اور جب وہ آپ کو گریٹنگس کرتے بھائی ہم بھی تو تم کو عید پہ کرتے نا، تو بولنا نہ وہ پیدائش کا دن ہے کوئی معبود کی، نہ کوئی جنم دن ہے کسی معبود کا، نہ کوئی کارنامہ ہے. عید ہے جو ہم خوشی منا رہے تو خوشی کی مبارکباد تو میں بھی دیتا ہوں، شادی مبارک، شادی مبارک تو میں بھی بولتا ہوں بولنا آپ کو. لیکن مسئلہ ہے آپ عید ویسا ہے بولنا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شادی نہیں ہے بولنا، وہ کوئی چیز منانے کا نہیں، وہ کسی بت بولنا جس کو ہم معبود نہیں مانتے. ایکسپلین کیجئے، انشاءاللہ عزیز اس بات کو ضرور سمجھیں گے اور احترام بھی کریں گے آپ کی اس بات کو. السلام علیکم سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے. سر آپ جیسے کہہ رہے تھے شادی کا دیش کے بارے میں، تو سر یہ جیسے کہ یہ آپ شادی کا جو کھانا کرتے ہیں، جو بارات آتی ہے گھر پہ آنے، اس کھانے پہ سر جیسے میں پہلے 7 سال پہلے، جیسے میری بات بتا رہا ہوں سر، میں جب دعوت تبلیغ کے کام کرتا تھا تب میں اہل حدیث بنا. تو سر جب میں نئے نئے آیا تھا سب، تو اس میں ہم کو کہتے تھے سر کہ کھانا نہیں، اسلام میں نہیں ہے سر، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو سر آج کے دور میں ہمارے خود کے اور میں کھاتے ہیں سر، اس کا کیا جواب ہے سر؟ تو بہرحال دیکھیے شادی کا کھانا ان کھانوں میں سے نہیں ہے جو حرام ہے، اسی کوئی دلیل نہیں حرام ہونے کی، ٹھیک ہے. نہیں کرنا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے میں بھی بولتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب سوال ہے کیا کھائے یا نہ کھائے، حرام ہے یا حلال ہے. تو یہ حرام کھانوں میں نہیں ہے. اگر اس کو حرام کر دیں گے تو پھر کسی نے گاڑی لیا تو آپ مٹھائی لاؤ نہیں بول سکتے. سنت سے مٹھائی گاڑی لینے پہ ثابت نہیں. کسی صحابی نے اونٹ لیا تو کسی نے مٹھائی کھلائی نہیں ہے. کسی کو اولاد پیدا ہوئی تو چلو مٹھائی لاؤ، کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ نہیں. تو یہ بھی ان حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا شادی کا کھانا بھی حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے. لیکن ہاں میں خود کہتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ شادیاں سادی اور سمپل ہو. لیکن اگر حلت اور حرمت کا سوال ہے تو حرام نہیں، یاد رکھیے. اگر اس کو حرام کہیں گے
کئی کھانے حرام ہو جائیں گے پھر جو ہم لوگ ایک دوسرے کرتے ہیں، خوشی میں، دکان کی خوشی میں، جو ہے اولاد کی پیدائش کی خوشی میں، گاڑی لینے کی خوشی میں، سروس کی فلاں خوشی میں، تنخواہ بڑھنے کی خوشی میں، سب حرام ہو جائیں گے جو کوئی بھی ثابت نہیں. لہٰذا کھانوں میں کیا حرام ہے وہ اسلام نے بتا دیا، حلال کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے آپ؟ حلال کیا ہے حرام کیا بتا دیا، حلال کو چھوڑ دیا. تو یہ چونکہ اس میں شامل نہیں ہے لہٰذا حرام نہیں بولیں گے، لیکن بائک آؤٹ کرنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، چونکہ یہ لڑکیوں پر بوجھ ہو جاتا ہے، ان کے والدین پر بوجھ ہو جاتا ہے. جی 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 کر سکتے آپ، زیادہ میں کوئی مسئلہ نہیں. سنت تو ہو گئی، اس کے علاوہ آپ کو دعوت کے لیے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بس نہیں وہ تو دعوت کے لیے کر رہے ہیں نا. سنت تو 2 ہی ادا ہو گئی آپ کی. میں آنے سے پہلے جماعت کے بعض ذمہ داروں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ پروگرام میں مت جائیے، اس لیے کہ یہ اہل قرآن والوں کا پروگرام ہے، آپ ہرگز اس پروگرام میں نہ جائیں. ان لوگوں کو آپ کچھ تو بہرحال آگے لکھا، لیکن اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی نے کہا کہ یہ اہل قرآن، اچھا ان لوگوں کا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کو کچھ بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پوسٹر پہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا لکھا ہوا ہے تو اب اہل قرآن کا الزام، اہل قرآن اصل بولے تو ان کو بولتے ہیں جو منکر حدیث ہوتے ہیں. ایک جماعت ہے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے ان کا نام انہوں نے اہل قرآن رکھا لیکن وہ اصل منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والے. تو بہرحال یہاں اتنا بڑا لکھا ہوا ہے یہ اہل حدیث یوتھ کانفرنس 2015. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال کا جواب اس میں آٹومیٹیکلی انکلوڈ ہے. جس نے بھی آپ کو رہنمائی کی، غلط رہنمائی کی، یا اس نے جھوٹ بول دیا یا اس کو کسی نے غلط بولا ہوگا، اس نے شاید وہ بیان آپ کو کر دیا کہ اس نے یہ سنا ہوگا، تو میں ایک بار کہوں گا جب بھی کوئی ایسی بات آپ کے پاس آئے ضرور تحقیق کر لے. آپ کے ذمہ داران موجود ہیں اور آپ کو ایکسیس بھی ہے، فون نمبرز بھی ہے. میں نے کئی ذمہ داروں کو دیکھا فون نمبر دیتے نہیں، بلکہ یہاں کے ذمہ داروں کے فون نمبر تو کتابوں پہ بھی چھپے ہوئے ہیں. تو آپ کو پورا ایکسیس ہے، کال کیجئے اور بولیے کہ یہ اہل قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے کیا بولنا ہے. وہ خود انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، یا ان صاحب سے بات کرا دیجئے، بھائی آپ بات کر لیجئے بولنا ان سے، اور آپ کو جہی وضاحت ہو جائیں گی یہ لوگ کون ہیں. تو لہٰذا اگر انہوں نے کہا بھی تو اب میں سمجھتا ہوں یہاں آ گیا تو آپ کو وضاحت ہو گئی کہ ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.